جیسے کہ ہمارے معاشرے میں دو ایک ایکسٹریمز ہیں، ایک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ثابت کرنے پہ ہیں، یعنی اس پہ فوکس ہے، دوسرا جو ہے وہ دوسری ایکسٹریم ہے. تو اس کے بیچ میں جو ہے ایک جو صحیح پوائنٹ ہونا چاہیے، جو ہماری ایک عقیدت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونی چاہیے، وہ چیز ایک گم ہو گئی ہے، جس کو جو کہ صحیح ہونی چاہیے ہمارے اندر. ہوپفلی آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہوں گے. تو اس نہیں میں ایک جو باریک سی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، جس کو کراس کرنے کے آگے غلو ہے. تو وہ کیا ہے، وہ ذرا آپ بتا دیں کہ یہ غلو بیسیکلی کیا ہے، اور جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے. تو وہ چیز آپ بتا دیں کہ کون سی ایک لمٹ ہے، کیا اس کا حق ہے، اور وہ اگر ہم کراس کریں گے تو وہ اس قرآن میں جس طرح ہے تو وہ اس ایک حد کراس ہو جائے گی، غلو میں شامل ہو جائے گا. جزاک اللہ. بارک اللہ فیک، بہت ہی اچھا سوال ہے. پاکستان میں نا، پاکستان میں کیا اور بھی ہوں گے ملک. میں نے، چونکہ میں پاکستانی ہوں اس لیے میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں، اردو میں بات ہو رہی ہے. میں نے بریلویزم کو، شیعہ کو، دیوبندیزم کو اور اہل حدیث اسکالرشپ کو بڑی تفصیل سے جانچ پڑتال کی ہے. اور میں خود کسی فرقے میں نہیں ہوں. میں امام شافعی کا فالوور ہوں، اور میں جس طریقے سے نماز پڑھتا ہوں تو شاید لوگ سمجھ لیتے ہیں میں اہل حدیث ہوں. مجھے وہابی کہتے رہتے ہیں پاکستان میں، کوئی بات نہیں. مجھے پتا ہے پاکستان میں اہل حدیث کو وہابی کہا جاتا ہے. میں اہل حدیث سیکٹ کا یا کسی بھی سیکٹ کا فالوور نہیں ہوں. امام شافعی کو فالو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو کہا میں نے مان لیا. ان کو بھی کریٹیکلی دیکھنا ضروری ہے. میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس. سو اٹس مائی جاب ٹو فائنڈ آؤٹ ہاؤ ایزی اٹ از ٹو گو ٹو مائی اون پروفیٹ. سو جب میں پاکستان آیا تھا تب سے مجھے یہ بات ریئلائز ہوئی کہ یا تو میرے اسکالرشپ کی غلط ہے جنہوں نے مجھے عقیدہ سمجھایا تھا، یا پھر ان سب کی ریسرچ جو ہے نا وہ کسی ایک خاص بائسنس کے اندر ہے. کیونکہ میں نے ابھی تک ڈھونڈنے سے ملتے ہیں ثبوت. کچھ تو بالکل ظاہر ہی کر دیتے ہیں اور شروع ہی بد عقیدہ فلسفے سے شروع کرتے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں، کچھ یہ ہیں کہ جو ظاہری تو نہیں کرتے مگر چھپا ہوا ہے، نظر آ رہتا ہے، زیادہ ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اب مسئلہ شرک کا ہے، ورنہ یہ بات اتنی بڑی نہ ہوتی. بہت ہی بڑی بات ہے. میں نے تو نہیں ابھی تک دیکھا کہ کوئی ایسا عقیدہ پوری طریقے سے پبلش ہوا ہو اور اس میں شرک کا ایک پرسنٹیج شامل نہ کیا گیا. اور میں بتا رہا ہوں آپ کو بڑی تفصیل سے کہ جب تک آپ یہ ڈیوینٹی کے کانسیپٹ کو کسی بھی لفظ کے اندر چھپا کے نبی علیہ السلام کی ذات میں ڈالیں گے تو بچت نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اور یہ یہودیوں کو بھی بتایا اللہ نے ایسے ہی، اور نصرانیوں کو بھی بتایا ایسے ہی، اور انہی کی مثال دے کے مسلمانوں کو قرآن پاک میں بھی بتایا. تو یہ غلو کا لفظ نہ ڈالیں آپ. غلو کا لفظ تو بڑا ایک مائل سا لفظ لگتا ہے کمپیئر ٹو جو ڈائریکٹ شرک کرتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ حدیث سنائی کہ اتنا نہ میرے اس جو ہے نا، آپ نے جو لفظ عقیدت کے لفظ یوز کیا نا، نبی علیہ السلام کی ڈائریکٹ حدیث ہے کہ میرے سے اس لیول کی محبت کے اندر شامل نہ صرف نصرانی عیسیٰ کی محبت میں شامل ہو، اور وہ حد کراس کی انہوں نے. یہ حدیث پڑھیں آپ تب آپ کو پتہ چلے گا نبی اسلام کو پتا تھا کہ انسان کی فطری نفسیات کیا ہوتی ہیں، اور وہ کہاں پہ جا کے اپنے اندر ہی پوئٹک جسٹس ڈھونڈتا ہے. خود ہی اپنے کرینے بٹھا لیتا ہے پوئٹک جسٹس کے، اور اس کا دل شاعری شروع کرتا ہے تو ذہن اس کے تابع ہوتا ہے کہ بھائی یہ عقیدت کا تقاضا ہے. نبی علیہ السلام سے محبت ایمان کا تقاضا ہے. نبی علیہ السلام کی ہستی سے محبت، ان کی ایک ایک بات کا اتباع اسلام ہے. مگر یہ بات کر دینا کہ کوئی ایسے صفت نبی علیہ السلام کی ہستی میں داخل کرنا جو اللہ عز و جل کی کسی بھی لیول کی جو مخصوص صفت کی آمیزش نبی علیہ السلام میں ڈالی جائے، یہ اسلام سے خارج کرنے والی بات. میرے اپنی رائے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے اساتذہ کی بھی یہ رائے ہے. میرے اساتذہ مسلمان اسکالرشپ، عرب کی اسکالرشپ ہیں، اور کسی بھی ایسے جید اسکالر کو آپ، عربین اسکالر کو جب آپ پڑھیں گے، عربین اسکالر کو، تو آپ کو صاف سمجھ آئے گی پیرایا باندھتا ہی وہ ایسے ہے، تمہید بھی ایسے ہی باندھتا ہے وہ کہ سب کچھ کر لینا، یہ حد نہ کراس کرنا کہ اللہ کے خانے میں کسی اور غیر اللہ کو داخل کریں، چاہے وہ کوئی بھی نبی ہو. انہوں نے کیا ہے نا.
عیسائیوں نے. یہودی آپ نہیں کرتے تو مجھے پتا ہے وہ کیا کرتے ہیں. میں بہت جانتا ہوں یہودیوں کو. میں نے تو آج تک کوئی پاکستانی اسکالر نہیں دیکھا جو یہودیوں کو اس طرح جانتا ہو جس طرح حق کا جاننے کا. ٹھیک ہے, تو یہودی کرتے ہیں کسی اور لیول پہ. کھانا انہوں نے نیا کھانا بنایا ہے, انہوں نے اللہ کے کھانے میں نہیں داخل ہونے دیتے. اب ٹھیک ہے, اپنے آپ اپنی طرف توحید ہی کرتے ہیں, وہ تو ہم بھی کرتے ہیں. سو کسی بھی لیول کی ڈیوینٹی کا سپارک بھی کسی بھی لیول پہ اس صفت کا سپارک جو اللہ کی خصوصی صفت ہے. اور آپ نام دیکھیں گے کوئی کیا میں نے خود پڑھی ہے نا تفسیر, پاکستان کی سب سے پبلش ہوئی تفسیر ہے کہ اللہ کا نور کا ایک ٹکڑا اللہ سے جدا ہو کے زمین پہ آ گیا, اس کا نام محمد ہے. میں نے خود پڑھا ہے. اور یہ باتیں کرتے ہیں عقیدت ہے, ہمیں عقیدت ہوتی ہے تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ. آپ کو نبی علیہ السلام سے عقیدت ہے, اللہ سے عقیدت نہیں ہے. یہ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بھی زیادہ نبی علیہ السلام سے عقیدت ہے. جو یہ بہانا لگاتے ہیں نا مجھے عقیدت ہے, پوچھیں اس سے کہ اللہ سے زیادہ عقیدت ہے یا نبی علیہ السلام سے زیادہ عقیدت ہے. اور اگر نبی علیہ السلام سے عقیدت واقعی میں ہوتی تو ان کی پوری اتباع کی جاتی, اور سب سے پہلے اس قول کی اتباع, اس حدیث کی اتباع کی جاتی کہ نبی علیہ السلام نے جب خبردار کیا تھا مسلمان کو کہ سب کچھ کر لینا, شرک نہ کرنا. تو یہ سب اپنی اپنے الفاظ کے ہیر پھیر کریں گے, چاہے جس مرضی اسکالرشپ کو اٹھائے. دیسی اسکالرشپ میں میرے سے کوئی پوچھے نا تو بتا دینا, میں آپ کو بتا دوں گا کدھر شرک ڈالا ہوا نہیں. جس مرضی فرقے کی بات کریں آپ, اور حدیثیں پروو کرتے ہوتے ہیں حدیث کے تھرو یہ ثابت ہے, حدیث کے تھرو ثابت ہے. عجیب سی بات ہے. اور قرآن کے تھرو اور حدیث کے تھرو یہ ثابت ہے کہ کوئی ایسی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں نہ داخل کی جائے جو صرف اللہ کی خصوصیت ہے. اور کسی نے ایک بنایا, کسی نے 12-14 بنا دیے, کسی نے کیا بنا دیا, کسی نے ولی اللہ تھا, ولی اللہ کو بھی وہ خصوصیات دی ہوئی ہیں جو کہ اللہ کی خصوصیات ہے, جو انبیاء کو بھی دیتے. تو میں کہتا یار غلط کام کیے. ہر بندے نے اپنی گیم ڈالی ہوئی ہے. یہ تھی سپرسٹیشس قوم ساری, اور سپرسٹیشن کے اندر ہی مریں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اپنے بچوں کو ٹرین کریں. ان بابوں نے تباہی مچائی ہے. یہ صرف مولویوں کی بات نہیں ہے. آپ ذرا لیفٹ سائڈ پہ جائیں, لیفٹ سائڈ کے بابے بھی اتنے ہی سپرسٹیشس ہیں, وہ کسی اور ہی لیول کے اوپر. اور رائٹ والے تو پھر کوئی حدیثیں آیتوں کا مولوی صاحب فائدہ اٹھاتے ہوں گے, جو بھی کرتے ہیں, زبردستیاں کرتے ہیں استدلال کی. لیفٹ والے تو پیور سپرسٹیشس ہیں. جو لبرلز کہتے ہیں نا اپنے آپ کو, پیور سپرسٹیشس بلیف ہے ان کی اسلام میں. عقیدتیں, ذکر اذکار, تسبیح, تعویذ, یہ سب لیفٹسٹ کے کام ہیں. یہ مزاروں پہ اتنے نہیں ہوتے جتنے یہ عام پاکستانی گھروں میں ہوتے ہیں. تعویذ گھنٹے ہر ایک نے کیے ہیں, ہر ایک پہ جادو ہوا ہے. مطلب ہر قسم کی سپرسٹیشن لبرلز کے گھروں میں ہے دین کے نام کے اوپر. تو یہ تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. گٹر کھولا ہم نے عقیدے کے اندر, اتنا گند ڈال دیا ہم نے. کوئی ایک مسلمان مجھے نہیں آج تک ملا جو دیسی اوریجن کا ہو اور اپنی بائسنس کے اندر نبی علیہ السلام کے بارے میں اس لیول کے اوپر اس نے بلیف نہ بٹھائی بھی ہو کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے کڑی آیتیں نازل کی. اور یہ بہانہ کیا لگا, عقیدت کا تقاضا ہے اور تم ہوتے ہو, اور تم نعوذ باللہ, مطلب بلاسفمی تک کے نعرے میرے پہ لگیں گے. حالانکہ میں نے ابھی کیا بات کی ہے ایسی جس میں بلاسفیمس بات ہے. بلاسفمی اصل میں جو ہوتی ہے, جس نص پہ بلاسفمی ہے, وہ مسلمان, پاکستانی, انڈین کر رہا ہے. اور بائی دا وے عربین نہیں کرتا. اور میں آپ کو بتاؤں, جتنے بھی دیسی پاکستانی امریکہ اور کینیڈا میں بیٹھے ہیں نا, عربینز کے بارے میں پتہ کیا رکھتے ہیں, بڑے یار یہ بدتمیز لوگ ہیں, بڑے یہ کرخت قسم کے عقیدے ان کو وہ تمیز ہی نہیں ہے. اور ان سے پوچھو نا اگر کہ ایسا تمیز کا مطلب تو بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم, اصل میں کیا کہنا چاہ رہے ہو. تو صاف اپنا شرک ایسے منہ الٹی کی طرح کریں گے, سارا شرک باہر آ جائے گا ان کا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عرب شرک نہیں کرتے, میں وہ یہ بتا رہا ہوں اکیڈیمکلی دیکھیں آپ اس کو پوری طریقے سے آپ سمجھیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. صحابہ کا ٹائم ہوتا نا تو ان کو لگ پتہ جاتا ہے, اسپیشلی دیسی پاکستانی انکلز اینڈ آنٹیز کو, چاہے مولوی ہے چاہے وہ لبرل ہے, ان کو لگ پتہ جاتا کہ عقیدہ مطلب کیا لیتے تھے صحابی. یہ صرف کہانیاں سنانے والی قوم ہے. آپ کتابیں پڑھیں, اور خدا را عربی کی کتابیں پڑھیں, چاہے انگلش ٹرانسلیشن ہو چاہے اردو ٹرانسلیشن ہو, عرب اسکالرس کی پڑھیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں 10%, 20%, 30% کوٹا ہے, اور ایک فرقہ تو ایسا ہے آپ سب کو پتا ہے کون سا ہے, 90% شرک کے اوپر مبنی ہے ہمارا. یہ اور باتیں توحیدی کی کریں گے, نیچے سارا شرک لکھا ہوا ہوگا. I hope you get the bigger part of your question answered. جی جازم. ساجد. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام.
کافی ٹائم سے آپ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. الحمدللہ آج ہو پایا. میرے بیسیکلی ویسے تو 4-5 سوال ہیں، لیکن ان میں سے جو امپورٹنٹ ہے میں وہ پوچھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے میں نے ایک کول پڑھا تھا جناب ابو بکر صدیق کا. وہ یہ تھا کہ ایوبدل الدین انا حیون، کہ کوئی دین بدل دے اور میں زندہ ہوں، تو ایسا ہو نہیں سکتا. تو ابھی حالات یہ ہیں جو پاکستان کے جہاں ہم رہ رہے ہیں، آپ جانتے ہوں گے کہ مطلب ٹوٹل ہی دین اللہ کا بدل دیا گیا ہے. تو ایسی صورت میں ہم اس دین کو چین نہیں کر پا رہے، تو ہم کتنا پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ اگین دوسرا آپ کی یہ ہے کتنی عمر ہے ساجد؟ 28. ہاں تو آپ کو اب آپ دیکھیں، اب آپ کو آرگیومنٹیشن، اکیڈیمک آرگیومنٹیشن شروع کرنی پڑے گی. اب آپ بچے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ذمہ لینا پڑے گا آپ کو. 1000 10,000 20,000 بندوں کا ذمہ لیں، ایک ایک 2 بندوں کا ذمہ نہ لیں. تاکہ آپ 10,000 بندوں کا ذمہ لیں گے تو سکل سیٹ ہی کوئی اور ریکوائرڈ ہے. ایک بندے کا ذمہ لیں گے تو بس پھر پیار سے بات بھی کر لیں گے تو مان جائے گا، نہیں تو رو پڑیں اس کے سامنے منتیں کر لیں مان جائے گا. 10,000 بندوں کے سامنے نہ آنسو سے کام آتا ہے، نہ ہنسانے سے کام آتا ہے. نہ ہنسانا کام آتا ہے، نہ آنسو کام آتے ہیں، نہ منت کر سکتے ہیں 10,000 بندوں کی. بڑا ذمہ لینا. اب اللہ نے مسلمان مرد پیدا کر دیا ہے، آپ کو تو دنیا کا ذمہ لینا ہے. تو اگر رو کے بھی نہیں منا سکتے، ہنسا کے بھی نہیں منا سکتے، تو پھر کیسے منا سکتے ہیں؟ انٹلیکچوئل وارفیئر کرنی پڑے گی، آرگیومنٹیشن دینی پڑے گی، ایلوکوینٹ ہونا پڑے گا. کمیونیکیشن اسکل آسمان میں ہونی چاہیے آپ کی، ٹھیک ہے؟ اور نالج بیس ٹو دا کور ہونی چاہیے. ایلوکوینسی نہیں ہوگی، کمیونیکیشن ہی نہیں کرنی آئے گی، تو فائدہ آپ کی ٹروتھ کے اوپر اچار ڈال رہے آپ نے. حق بات آپ کو پتا ہے مگر بیانی نہیں کرنی آتی. 28 سال کا مطلب ہے بس کہانی ختم ہے. اب اور کوئی بہانہ نہیں رہا آپ کے پاس. یو نیڈ ٹو اسٹارٹ ود یور سیلف، ڈیولپ یور سیلف. وائل یو ڈیولپنگ یور سیلف، اسٹارٹ ڈیولپنگ یور فیملی. پریپیئر یور کلسٹر رائٹ ناؤ، ٹھیک ہے؟ ایک دم گھر پہ علی بن ابی طالب ڈھونڈیں، کوئی سنت پوری ہوگی. نبی اسلام نے فارمولہ اور چابی دے دی بھی ہمیں. گھر پہ علی بن ابی طالب ڈھونڈیں، ختیجہ ڈھونڈیں. شادی شدہ آپ؟ ہاں نہیں سر. بس پھر تیاری پکڑ لیں. پھر تو آپ کو پہلے تیار ہو، خدا کا واسطہ تیاری کے بغیر شادی نہ کر لینا، ٹھیک ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں سر. اصل میں نا ہمارے کافی سارے آپ کو پتا ہے کلچر ایسے فٹ کیے گئے ہیں کہ چونکہ نا میرا مین جو ٹارگٹ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے سے شادی ہو. لیکن ہم جس کلچر میں رہ رہے ہیں اسے توڑے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک موومنٹ ہم نے چلائی ہوئی کیا ہے. ہے کلچر میں جو آپ کو روک رہا ہے سنت پہ شادی کرنے سے؟ آپ کو پتا ہے جو آج کل چل رہا ہے شادی سنت سے تو غیر دور دور تک اس کا تعلق ہی نہیں ہوتا. مطلب مہندی بارات یہ وہ لیٹر بٹر ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو آگے پلس ڈیمانڈس ہوتی ہیں، تو ان ڈیمانڈس کو توڑ رہا ہوں. الحمدللہ امید لگ رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی 2-3 منتھ میں اس پہ کافی کام کر چکے ہیں، تو آگے انشاءاللہ تعالی رزلٹ پازیٹیو آئے گا. اس حوالے سے ہماری ایک مہم بھی چل رہی ہے. ساجد لمبی بات نہیں کرنی، سنیں نا سنیں. جدھر جدھر کلچر اسلام سے نہیں ٹکراتا ادھر ادھر کلچر کا استعمال کر لیں، جدھر ٹکراتا ہے ادھر کھڑے ہو جائیں، بس اتنی سی بات ہے. میں آپ کو بتا دوں، آپ 16 سال کی پاکستان کی کوئی دوشیزہ ہوتے نا تو میں سمجھ سکتا تھا کہ بازار مسائل ہے. 28 سال کے گبرو جوان کو بھی مسائل ہیں، تو پھر تو مسئلہ آپ کے ساتھ ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو پاکستان کے کلچر میں 28 سال کا لڑکا نہیں کر سکتا اس کے خلاف. کلچر میں، لا میں ہے، میں سمجھ سکتا ہوں لا میں، کلچر میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ کی اپنی کمزوری ہے. پھر رائی کرنا سیکھیں شاباش. اپنے گھر کو نہیں فتح کر سکے دنیا کیسے فتح کریں گے آپ؟ اوکے. بس تمیز اور تہذیب سے کرنا ہے کام. بس ہمیں اسلام، اللہ تعالیٰ نے کہا معاشرے میں شریفوں والی زبان کا استعمال کرو، ٹھیک ہے؟ تمیز تہذیب، جو کام تمیز اور تہذیب سے ہو سکتا ہے نا وہ غصے میں نہیں ہو سکتا. وہ اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا مسلمانوں کا امپریشن بھی یہ بنا ہے، جس کو قرآن پاک سمجھ آ رہا تھا جو اپنی طرف سے کہتا ہے یا حدیث سمجھ آتی، آل آف اے سڈن اس کے اونچے سر اور اس کی گالیاں اور اس کے فتوے ایسے آسمانی نصرت فتح علی خان کے سر پہ چلتے ہیں. اس کو خیر وہ سر میں تو نصرت فتح علی خان تو سر میں دیتا ہوگا اونچی آوازیں، یہ بے سرے ہوتے ہیں. سو اپنے انداز کو بہت زیادہ اس پہ بھی سنت کا استعمال کریں نا. خالی آرگیومنٹ نہیں سنت کے دینے، آرگیومنٹ سنت کے طریقے سے بھی دینے، ٹھیک ہے؟ اوکے. اوکے میں ایک اور بات پوچھنا میں ایک کوشچن اور لے لوں. آپ پوچھیں. اچھا میں ایک کوشچن لے لوں یہاں سے جو میرے پاس واٹس ایپ پہ آ رہے ہیں، کہ کسی مفتی صاحب نے مجھے جواب یہ دیا ہے کہ
آپ پاکستان میں کھڑا ہو کے سلام کرنا یا کھڑا ہونا منع کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کے لیے کھڑا ہو کے کیا کم ثبوت دیا ہے آپ کو؟ مفتی صاحب کے لیے بھی یہ گزارش ہے. مجھے نہیں پتا مفتی صاحب کون ہے, میں ان کو گزارش ہی کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث پڑھنے کے بعد اچنبھا نہیں ہوتا. آپ سب لوگ سن لیں, یہ ویڈیو پتہ نہیں کدھر کدھر کٹ ہو کے کن کن چینلز پہ جانی ہے, پوری لگائیے گا, شارٹ ویڈیو مت لگائیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ تو زہرا علیہ السلام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. حضرت فاطمہ بڑی ہیں یا نبی علیہ السلام بڑے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے نا کہ نبی علیہ السلام ہر طریقے سے حضرت فاطمہ سے بڑے ہیں, درجے میں بھی, عمر میں بھی. باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. آپ یہ بتائیں کون سے پاکستان کے گھر میں یہ کلچر ہے باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہونا؟ یہ گیمیں کسی اور کے ساتھ کھیلیں آپ لوگ. زبردستی موڑ توڑ کے الٹا کر دیا آپ نے, ایک دم تصویر الٹی کر کے ثبوت حدیث سے دے رہے ہیں. بڑے چھوٹوں کے لیے کھڑے ہوں گے, اس حدیث سے تو یہ مطلب نظر آتا ہے. اگر آپ نے اس حدیث سے استدلال کرنا تھا تو الٹا استدلال کیسے کیا آپ نے؟ اس حدیث کا استدلال کرتے ہیں, چلے پاکستان کا آپ کلچر بناتے ہیں, جب بھی کوئی چھوٹا آئے گا بڑا کھڑا ہو جائے گا. اگر آپ نے جنرل رول بنانا ہے, اسپیسیفک رول بناتے ہیں, چلیں جب بھی بیٹی آئے گی باپ کھڑا ہوگا. اسی حدیث سے استدلال کر رہا ہوں نا, آپ اسی سے زبردستی کرتے ہیں نا آپ لوگ. بیٹی, ہر بیٹی کے لیے ہر باپ کھڑا ہوگا. مجھے تو بہت خوشی ہوگی اگر یہ اصول نکل آئے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کے علاوہ کسی اور خاتون کے لیے نہیں کھڑے ہوئے. مسئلہ بھی یہ ہے نا, اس لیے میں نے کہا تھا کہ حضرت فاطمہ آ گئیں تو ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہاں سے بچنے کا راستہ کوئی نہیں. حضرت فاطمہ کے علاوہ نبی علیہ السلام کس کے لیے کھڑے ہوئے؟ تو میں پھر بھی یہ چانس دے رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے, آپ نے استدلال کھینچنا ہے تو کھینچیں. آپ نے بیٹیاں باپ کے لیے کیسے کھڑی کی ہیں؟ اس حدیث سے یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ فاطمہ نبی علیہ السلام آتے تھے تو کھڑی ہو جاتی تھی. اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے, فاطمہ جب آتی تھی. تو آپ نے چھوٹوں کو بڑوں کے لیے کیوں کھڑا کرنا زبردستی کر دی؟ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ کہ کھڑا ہونا سب ثابت ہو گیا؟ جی نہیں, اس سے صاف ثابت ہو رہا ہے کہ باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نبی اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں, آپ نے چھوٹوں کو بڑوں کے لیے کیسے کھڑا کر دیا ہے؟ حالانکہ حدیث کا اصول سمجھیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں جاتا ہے اس کے دل میں یہ پایا جانا چاہیے کہ کوئی آئے, میں جاؤں تو کوئی میرے لیے کھڑا ہو جائے کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جہنم ہی کہا تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جائے. آپ نے پوری قوم کو کہہ دیا کہ یہ ضروری ہے کہ کھڑا ہو جائے. ہر بندہ پیدائشی طور پہ دل چاہتا ہے اس کا کہ لوگ کھڑے ہو جائیں. آپ نے پوری قوم جہنم ہی کر دی. اتنی الٹی سینس کیسے آپ لوگوں نے لگائی ہے؟ مجھے بس اس جواب کو دے دیں کہ بڑا چھوٹے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے میرے نبی علیہ السلام کی حدیث سے, اور آپ نے چھوٹوں کو مسٹ کر دیا, مسٹ کہ بڑوں کے لیے کھڑا ہو جائے, اور لکھا ہے بے ادب بے مراد, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. مجھے اسی حدیث کا جواب دیں جو میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی دونوں حدیثوں میں سے ایک حدیث جان کے لیے دوسری کسی کو بتائی نہیں. سمجھنے بتا دی ہوگی آپ نے, آئی ایم پریٹی شیور بتا دی ہوگی. مفتی صاحب ہیں تو انہوں نے بتائی ہوگی. عام سا کوئی بندہ ہوتا ہے یہ بھی نہ بتاتا, اپنی نا چوری پوری ثابت نہیں کرنے, چوری پکڑی جاتی ہے. تو مفتی صاحب ہیں, آئی ایم پریٹی شیور, میں مفتیوں کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیتا ہوں, ان کو پتہ سے پتا ہوں گی. اب ایک بندہ چاہتا ہے کہ میرے لیے کوئی نہ کھڑا ہو, ٹھیک ہے, کوئی بڑا یا چھوٹا, تو وہ تو حدیث پوری کر رہا ہے. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے لیے کھڑا ہو جائے تو وہ تو حدیث کے مطابق جہنمی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہاں سے تو بلینکٹ اپروول آ گیا پوری قوم کو کہ کوئی بھی کسی کے لیے نہیں کھڑا ہوگا. اب دوسری حدیث فٹ کریں اس میں کہ آپ کہتے ہیں کھڑا ہونا چونکہ یہ ثابت ہے, تو کس کا کھڑا ہونا ثابت ہے یہ کیوں نہیں بتا رہے؟ باپ کا بیٹی کے لیے کھڑا ہونا ثابت ہے, بڑے کا چھوٹے کے لیے کھڑا ہونا ثابت ہے. آپ نے یہ چکا الٹا کیوں گھمایا ہے؟ آج تک کوئی باپ کھڑا ہوا ہے پاکستان میں؟ کوئی مولوی صاحب کھڑے ہوئے ہیں, کوئی مفتی صاحب کھڑے ہوئے ہیں اپنی بیٹی کے لیے صرف اس لیے کہ حدیث پوری کر دوں؟ بیٹیاں کوئی کھڑا کیا آپ لوگوں نے؟ اسٹاپ پلئنگ دیز گیمز. میں مفتی نہیں ہوں, مجھے بھی پتا ہے. میں آپ لوگوں کے کلچر کے اندر جو مسلم آئیڈینٹی فٹ کی ہے نا آپ نے, پاکستانی آئیڈینٹی بنا کے جو انڈین گیتا سے آئیڈینٹی لے رہے ہیں اس کو مسلم آئیڈینٹی کر رہے ہیں, اس کے خلاف میرا مشن ہے. اس لیے ورنہ میں اس مسئلے پہ بات نہ کرتا. بار بار ویڈیو پہ ویڈیو بھیج رہے کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے تھے, آپ کون ہوتے کہنے والے؟ بتائیں نا, پوری بات بتائیں.
آدھی بات کیوں بتا رہے ہیں؟ سمپل سے سوال ہے، ان کو کمپلیکیٹ کرنا یہاں پہ گیم بن گئی، اور نام اسلام کا لگا رہے ہیں. اس طرح نہیں کریں، یہ گیمیں نہیں چلیں گی. اب یوتھ کو آئی کیو ڈیولپ ہو چکا ہے، صاف سوال کرتا ہے یوتھ. اور جس کو بھی یہ ویڈیو ملے، خدا کا واسطہ ہے تمام مفتیان صاحب کو لیے پہنچائیں کہ مفتیان صاحب جب بھی چھوٹے کمرے میں داخل ہوں مدرسے کے، سارے مفتی صاحب کھڑے ہو جایا کریں. یہ اس حدیث سے آپ نے جو استدلال کیا اس کے مطابق یہ بنتا ہے. میں تو منع کرتا ہوں کھڑا ہونے کے لیے، آپ چاہتے ہیں نا کھڑے ہو جائے، آدھی قوم کھڑی ہو جائے، تو چھوٹوں کے لیے بڑوں کو کھڑا کریں. بڑوں کے لیے چھوٹے کیوں کھڑے کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی شگفتہ، السلام علیکم. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جب بھی ہم نماز کی طرف جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. نایاب. ہیلو، ہاں سر، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ہم نماز پڑھتے ہیں تب اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن جیسے دنیا والوں کے ساتھ رہتے تو ہم سب کچھ بھول جاتے. تو ہم کس طرح سے اللہ کے قریب ہوں گے کہ نماز پڑھیں یا پھر ایسا کچھ کریں کہ اللہ کی طرف قریب ہو اور آخرت کے بارے میں سوچیں. جیسے دنیاوی لوگوں سے ملتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے. آپ ہر نماز میں اللہ کے بارے میں سوچتی ہے؟ ہاں سر. کتنی رکھتے پڑھتی ہیں پورے دن میں؟ سر پورے 5 ٹائم پڑھتی ہوں، کبھی تاکہ تو پڑھ دیتی ہوں. آپ کو آپ کے سوال کے جواب تو آپ کا بہت آواز کر رہا. مسلمان نا دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے. دنیا کے بارے میں سوچیں گے، پورا فوکس کریں گے تو اسکل اوپر جائے گی نا. جو بھی دنیا میں اسکل لے رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، مگر اس اسکل کا پرپز کیا ہوگا بس یہ دیکھیں آپ. اسے آدھی سے زیادہ تو وہ والی اسکلز کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو جو کہ دنیا نے ہم پہ فورس کی ہوئی، کیونکہ آپ آخرت کا سوچ رہے ہوتے. مسلمان اگر ان چیزوں کے بارے میں سوچے اور وہ والے ایسپیکٹس، وہ والے سبجیکٹ میٹر کے اوپر ایکسپرٹیز لے، وہ والی سبجیکٹ میٹر کے اوپر کہ جس سے اس کو پتا ہو کہ امت کا فائدہ ہو رہا ہے. امام جعفر صادق نے کہا کہ وہ انسان جس کو سورج کی پہلی کرن ملے صبح اور پہلے کرن کے ساتھ قوم کے مسائل نہ اس کے ذہن میں آئیں تو وہ اس تک تو اسلام پہنچا ہی نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا جب شروع ہوتی ہے نا، آپ جب صبح اٹھتے ہیں آپ، تب سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں نے کون سی اسکل لینی ہے، کون سا کام کرنا ہے، پھر اس میں نے پورا کا پورا گرینڈ گلوبل مسئلہ حل کرنا ہے پوری امت کا. ٹھیک ہے، اب اس کے لیے مجھے پتا ہے کون سی اسکلز چاہیے مسلمانوں کو. ہمیں جو چیز دکھائی جاتی ہے وہ یہ کہ اپنا مسئلہ کیسے حل کرنا ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو سینٹرل پوزیشن دینا بند نہیں کریں گے تو آخرت کبھی بھی نہیں یاد آئے گی. آپ کو میں بتا رہا ہوں، مسلمانوں کے بغیر غیر مسلم بھی مشنز کے اوپر نکلے ہوئے ہیں دنیا کو کرنے کے لیے. کچھ اللہ کے لیے بھی نکلے ہیں، کرسچن تھے، کچھ غیر اللہ کے لیے بھی نکلے ہیں، کام دنوں کے لیے، لوگوں کے لیے کرنے نکلے ہیں. کیا پتا کون کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، آخرت میں اس کا کیا حساب ہوتا ہے. مگر مسلمان کا حساب تو جو اپنا سوچے گا. دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں، یا آخرت یا نفس، تیسری کوئی کانسٹنٹ ویریبل نہیں ادھر. یا آخرت یا نفس. اب آپ خود فیصلہ کریں. نمازیں بھی آپ اگر کچھ ایسی بھی نمازیں جو آپ لوگ ہیں تو نفس کی تسکین کے لیے نماز پڑھتے ہیں کہ ہاں میرا فرض پورا ہو گیا. سوچیں ذرا، کچھ ایسے ہیں جو آخرت کے لیے نماز پڑھتے ہیں. دو ہی کانسٹنٹس ہیں، نہ آخرت یا نفس. یہ ویریبل نہیں ہے، کانسٹنٹس ہیں. اللہ نے کہا ہے کانسٹنٹ ہے، آخرت ہونی ہے. اللہ نے تو کہا ہے ہو چکی ہے. اللہ نے تو پاسٹ ٹینس میں بولا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کو کیا وقت کی قید. سو غور سے سمجھیں اس بات کو. یو نیڈ ٹو نو اف یو آر ان باؤنڈ سیلف باؤنڈ، تو پھر تو نمازیں بھی آپ کی جو ہے نا وہ دنیا کی ہیں. اپنے آپ کو، آپ بھی دنیا کا حصہ ہے نا، آپ نمازیں بھی دنیا. اگر آپ گاڈ باؤنڈ ہیں، اللہ کی طرف باؤنڈ ہیں، آخرت باؤنڈ ہیں آپ، تو پھر آپ لوگوں کو پیسے بھی دیں، لوگوں کی ہیلپ بھی کر رہے ہوں گے نا، تو آپ کو ثواب ہو رہا ہوگا. لوگوں کے لیے آپ ٹائم بھی گزار رہے ہوں گے، لوگوں کو ہنس کے بھی دیکھ رہے ہوں گے، تب بھی آخرت بن رہی ہو. مگر اگر آپ سیلف باؤنڈ ہیں تو پھر کچھ بھی کر لیں آپ، پھر اللہ کی بات نہیں ہوگی. اور ہیں دنیا میں ایسے لوگ. سو اٹس ناٹ اباؤٹ نماز میں خیال آتا ہے اللہ کا کہ نہیں. اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی سینٹرل پوزیشن توڑنی ہے. سب سے پہلے سینٹرل پوزیشن اللہ کی ہے انسان کے اندر.
اگر سینٹرل پوزیشن اللہ کی نہیں ہے پھر آپ کو میں پھر بتا دوں, پھر ایونٹ کا ویٹ ہی کریں جو آپ کو ٹیمپٹ کر کے ادھر سے ادھر لے جائے گا. پھر خسو خشاک کے آپ کوئی اچھا ایونٹ آتا ہے, دینی ایونٹ آئے گا دین یاد آئے گا, دنیاوی ایونٹ آئے گا دنیا یاد آئے گی. آپ اگر خود مطلب پھول پتے کی طرح پانی کی بہاؤ پہ چل رہے ہیں تو پھر تو مسئلہ ہے. پھر لوگ آپ کو دیکھ کے کیوں اسلام میں آئے. سو سینٹرل پوزیشن چینج کریں اپنی, اور یہ انٹروسپیکشن سے, سوچ بچار سے ہوتی ہے. اپنے اوپر کام کریں, کیتھارسس کریں اپنا. ٹھیک ہے سعد, السلام علیکم. سعد کیسر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا سر, آپ نے میں اب کسی سے بات کروں نا اگر, تو اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی, اور خاص طور پہ اگر وہ تھوڑی دیر کی ملاقات ہو نا تو اس میں تو مجھے بالکل نہیں سمجھ آتی کہ یہ بندہ کدھر پھنسا ہوا ہے, اس سے کیسے بات کرنی ہے. اچھا زیادہ دیر جس میں جیسے گھر والے ہیں ان کے ساتھ تو سمجھ آ جاتی کہ ابھی یہ کام پھنسے ہیں, مال میں پھنسے ہوئے ہیں, یا اس طرح کی چیزوں میں. لیکن جو تھوڑی دیر کی کہیں ملاقات ہوتی نا کسی سے, تو وہ جو آپ نے فریمنگ سمجھانی تھی نا, وہ میں ابھی تک ویٹ کر رہا ہوں اس کا. آپ میری کسی کلاس میں ہیں؟ نہیں میرے گھر والے, میری وائف ہے, لیکن میں نہیں. کب آپ سے کیا سمجھانی میں نے؟ سر وہ جو فریم آپ نے بتایا تھا کہ وہ فریم کے فریم ہوتے ہیں جس میں فریمنگ, میں نے آپ فریمنگ میں نے اوپن پبلک میں فریمنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں, اسی کوئی کلاس میں لے رہا تھا آپ کی, مطلب وہ تھا کوئی اسی طرح میں آج ہوں نا جیسے کریٹیکل تھنکنگ کلاس میں. آپ میری سر میں تو ساری لیتا ہوں نا میری, کیونکہ وائف ہے. فریمنگ اس میں کور کریں گے نا, کریٹیکل تھنکنگ میں فریمنگ کور ہوتی ہے. مجھے ہاں جی وہ ایک لمبا کانسیپٹ ہے, میں پبلک سیشن میں تو نہیں میں فریمنگ, ویسے میں آپ کو بتا دوں نہیں, میں آپ کو بہت لمبا جواب ہے. فریمنگ آپ سوال دوبارہ سے پوچھیں, میں بغیر فریمنگ کے آپ کے جواب دیتا ہوں. سر سوال ایسے ہے کہ جیسے میں اب تھوڑی دیر کے لیے ملا ہوں نا کسی بندے سے, تو میں نے حجت تمام کرنی ہے, تو مجھے سمجھ نہیں لگتی کئی دفعہ کہ یار یہ دوبارہ پوچھیے, ایک منٹ رکیں, یہ آپ نے کیوں حجت تمام کرنی, کیا مطلب ہے اس بات کا؟ سر حجت ایسے تمام کرنی, گفتگو ہے فار ایگزامپل 5 منٹ کی, تو میں نے پرپز سے جوڑنا ہے, مجھے سمجھ نہیں لگتی یہ بندہ کہاں پھنسا ہوا ہے, یہ بندہ مال میں پھنسا ہوا ہے, یہ سوچ کہاں سے رہا ہے, مطلب کیا ہے, مجھے یہ چیز بڑا اس سے میں کنفیوز ہو جاتا ہوں. کتنی عمر ہے آپ کی؟ میں 35. کس شہر میں آپ؟ میں پنڈی میں. آپ تو مین سٹی میں پلے بڑے ہیں, آپ کو تو اب تک یہ ریڈار آن ہونا چاہیے تھا, آپ کو بڑا اچھا چلنا چاہیے تھا کہ انسان کی شناخت کر لیں کہ اس کے ساتھ کچھ چھوٹے سے 2-3 خدا تو نہیں داخل ہوئے کمرے میں اس کے ساتھ ہی. سر ان کی نہیں سمجھ لگتی اس میں, مجھے نا جو میں شارٹ کٹ مارنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ فریمنگ ہی سمجھ آئی تھی, جو میں نے کہا کہ یہ فریم. آپ نے لفظ صحیح یوز کیا ہے, فریمنگ ہی میں, فریم میں پھنسے ہیں لوگ, ٹھیک کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں فریمنگ کو چھوڑے نا اس وقت, آپ لوگوں کو نہیں پتا نا فریمنگ کیا ہوتی. آپ ایسا کریں, آپ یہ چھوڑ دیں کہ لوگ کس فریم میں ہیں, لوگ کیا چاہتے ہیں, آپ ان کو بس وہ بیان کریں, اور یہ حجت تمام کرنے والا فلسفہ چھوڑ دیں. آپ یہ لوکل مولوی نے دیا آپ کو, ٹھیک ہے, کہ حجت تمام ہو گئی, میرا کام ہوتا میں جا رہا ہوں. یہ تب ہوتا ہے جب ابو جہل ابو لہب سامنے بیٹھا ہو, جو 500 دفعہ تبلیغ دعوت کے بعد بھی نہ مانے, اس کو حجت تمام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے مسلمانوں کے لیے کیوں حجت تمام کرنی ہے؟ مسلمانوں کو تو مرتے دم تک آپ نے ہاتھ سے پکڑ کے بچانا ہے. لیکن سر جس بندے کا مجھے لگتا ہے کہ یار اس کے بعد اس سے ملاقات نہیں ہوگی, تو میں تو اکثر جب میں اٹھتا ہے نا وہ بندہ میرے پاس سے, اور میں دیکھتا ہوں کہ یار میں نے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ سعد نام ہے. سعد یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں کہ آپ کی ملاقات اگلی دفعہ کب ہو, اللہ ملاتے ہیں. علی بن ابی طالب نے کہا تیرے پاس سائل بھیجے گا ہی تب اللہ, سائل مطلب سوال کرنے والا, جب تیرے پاس جواب ہوگا. ٹھیک ہے, سو اللہ کے یہاں تکے نہیں ہے, کسی وجہ سے وہ بندہ آپ کے سامنے آیا, پھر بھی آئے گا. نہیں کریں, آپ نے بس یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آپ کے پاس آئے, اتنے اٹریکٹیو ہوں آپ. ٹھیک ہے, آپ بھی تو کئی دفعہ جاتے ہیں نا ان لوگوں کے پاس جو آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں, آپ کے پاس ایک ہی دفعہ کیوں آ رہا ہے بندہ؟ ٹھیک ہے, کیونکہ آپ حجت تمام کر رہے ہیں کہ بس میرا کام ہوگا, تو نکل, بس میرا ٹوٹل پورا کرنا ہے میں نے. ایسا نہیں ہوگا. اسپیشلی سر وہ جو تھوڑی دیر کے لیے ملاقات ہو, بے شک آدھے سیکنڈ کے لیے ملاقات ہو, لوگوں کی تو شادیاں آدھے سیکنڈ میں ملاقاتوں کے بعد ہو جاتی ہیں. آپ کو ایک بندہ دوبارہ نہیں مل رہا. یو نیڈ ٹو اٹریکٹ ہم تھرو the way you're going to talk to them. Okay? Make sure that should be your objective کہ میں اتنا attractive, truth ہوتا ہے نا, to logical eloquence.
لوگ واپس آتے ہیں پھر اور پوچھتے ہیں کہ میں نے اس سے بات دوبارہ کرنی ہے. نیت ٹھیک رکھیں کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ اٹریکشن خود ڈالیں گے انشاءاللہ, پر کتابیں نہیں چھوڑنی, یاد رکھنا. سر باقی وہ اس کا انتظار ہے جی کورس کا انتظار ہے ہوم سکولنگ کے لیے, کیونکہ میں تو بہت سیریس ہوں اس پہ, میری وائف بھی, میرے 5 بچے ہیں. نہیں تو ہوم سکولنگ کا کورس کیا مطلب؟ اچھا میرے اس کا اچھا میرے کورس 8 کلاس تک تیار ہے. تو وہ مجھے, میں تو مطلب بیگم ہی میری پاس ہی بیٹھی ہے, یہ بھی آلموسٹ تیار. ہوم سکولنگ کا کورس نہیں ہے جو 8th کلاس ہے, وہ کیریکٹر بلڈنگ کا کورس ہے. وہ میں سوچوں 8th کلاس کا ہوم سکولنگ سے کیا تعلق ہے؟ وہ کیریکٹر بلڈنگ کا کورس ہے. صحیح ہے, 8th کلاس تک. ہوم سکولنگ تو آپ کا اسٹارٹ ہی 12th گریڈ IGCSE لیول کی سبجیکٹ میٹر کے ساتھ ہے, جو آپ نے 7th ایئر 8th ایئر میں پورا کرا دینا ہوتا گھر میں, 11th ایئر تک ہی, 11th 12th آف ایج, ناٹ آف اسکول. ٹھیک ہے سر, وہ ہمارے تک کب تک پہنچے گا؟ ہوم سکولنگ نہ بولیں آپ, کیریکٹر بلڈنگ مانگ رہے ہیں. کیریکٹر بلڈنگ جو ہے نا وہ تو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں ہم اس وقت, ہوپفلی جلدی پہنچے گا آپ, کیونکہ اب وہ ڈیجیٹائز ہو جائے گا تو پھر بکس کی ضرورت نہیں رہے گی. بکس جو ہے نا وہ پھر بھی اویلیبل ہوں گی ہوپفلی. ڈیجیٹائز کے بعد سارا کچھ آن لائن ہو جائے گا. تو اس کی ڈیٹ میں نہیں دے سکتا, وہ تو میں پوچھوں گا آپ کبھی. ابھی ایکچولی مجھے ابھی انہیں کی کال آ رہی ہے, بھائی وہ پوچھ رہا ہوں ان سے. سر میری وائف کا سوال ہے, یہ کیا کہتے ہیں آپ کی اسٹوڈنٹ بھی ہے, یہ کر سکتی ہیں؟ وہ بھی ہیڈ فون لگا کے بیٹھی ہے اپنے موبائل سے. جی کرائیں. سر بھول گئے. جزاک اللہ سر. کوئی بات نہیں. السلام علیکم. عالیہ شاہد, نو. عائشہ ارشد, السلام علیکم. نو. ہیلو سر. ہیلو جی بولیں. میرے اینڈ پہ ایشو ہے, آپ کے اینڈ پہ ایشو ہے؟ نجیحہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے امید نہیں تھی کہ میری باری آ جائے گی نا, بالکل کنفیوز ہو گئی ہوں کہ میں کیا سوال کروں. جیسے بات نہیں, آپ سوچ لیں, زبردستی کوئی سوال نہ کریں, سوچ لیں, کوئی بات نہیں. آپ کو میں انمیوٹ ہی رکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, انمیوٹ ہے. جی صبا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جلدی آئیں. سر مائی کوشچن ہے کہ بے شک آخرت ہی اصل زندگی ہے, مرنے کے بعد ہی جو کچھ ہوگا وہ ہوگا. تو ہم سب کے آنکھوں پہ پٹی سے بندی جو ریئل جو کچھ بھی ہوگا حشر کے میدان میں ہی ہوگا سر. لیکن آج ہمارے بیچ میں سب آنکھوں میں پٹی بندی, پٹی کو کیسے ہٹائے سر؟ آپ کہتے ہیں کہ ایسٹروفزی اور ساری چیزوں میں جائیں, لیکن سر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس قرآن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تو کیسے ہم قرآن کو اس اسٹینڈرڈ پہ لے کے جا سکیں اور خود کو ریئل مسلم بنا سکیں؟ مسلمان جو ہے نا اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش بنے ہوئے اس وقت, کیونکہ قرآن جو ہے نا, قرآن وہ کھول کے وہ والے ایسپیکٹس قرآن کے نہیں کھولے جا رہے جو اس وقت دنیا کے تمام غیر مسلم اور مسلم سب کے سب وہ سوال پوچھ رہے ہیں, اور قرآن کا وہ والا کھانا کھول ہی نہیں رہا قرآن کا اسکالر. ٹھیک ہے, یہ شادیاں, طلاقیں اور وضو اور کس موقع پہ کیا معاملہ حرام ہے, کیا معاملہ حلال ہے, یہ سب شرعی احکامات ہیں. قرآن کی جو حکمہ ہے نا, وہ جب تک آپ وہ کھول کے بیان نہیں کریں گے, آخرت کے پورے معاملے کو ریورس انجینئر کر کے دنیا میں بتائیں گے نہیں, کس طریقے سے اللہ کی نشانیاں ڈی کوڈ کر کے دنیا کو نہیں دکھائیں گے. اللہ کی نشانیاں ڈی کوڈ کرنے کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں, دیکھتے کیوں نہیں ہو نشانیاں, عقل کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب تک آپ یہ والے معاملات قرآن پاک سے ڈائریکٹ انٹرپریٹ کر کے دنیا کو اس پرابلم کے اندر اس سلوشن کو نہیں ڈالنے کی کوشش کریں گے, پھر تب تک قرآن سے
دنیا دور بھاگے گی ہی ورنہ قرآن تو ڈائریکٹ سزائیں جزائیں دے رہا ہے. آپ آج تک کسی ایسے بندے کے پاس گئی ہیں جو بہت بڑا منصف ہو؟ کیوں جائیں گے؟ Nobody likes to go to the judge. ہم نے قرآن کا جو ججمنٹ فیکٹر ہے وہ پرائمری کر دیا ہوا ہے. سوچیں سے why would they wanna come؟ سب کے سب اس وقت گناہگار ہیں، ہمیں پتا ہے، سب کے سب عیاش ہوئے پتا ہے، اور ہم قرآن پاک کو ججمنٹ کرائٹیریا لے کے سب کے سامنے پہنچ جاتے ہیں کہ تو یہاں پہ بھی تیرے ہاتھ کٹنے چاہیے، یہاں پہ تیرے کوڑے لگنے چاہیے، یہاں پہ وہ سب ہونا چاہیے. یہ سب کام وہ چھوڑ بھی دیں گے. تو یہ قرآن تک تو لے کے آئے ان کو. ہمیں کوڑے پڑنے چاہیے، ہمارے ہاتھ کٹنے چاہیے جو ہم نے ان ناپاک ہاتھوں سے، اس ناپاک دماغ سے قرآن جیسی کتاب کو پکڑ کے مس ریپرزینٹ کیا. ہم قرآن کی حکمہ کا چیپٹر کھول ہی نہیں رہے دنیا کے سامنے. دنیا کی سب سے ریپلسو قوم کون ہے؟ مسلمان ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ہر بندہ کہہ رہا ہے، مسلمان اور غیر مسلم. مسلمان سے نکاہت فیل کرتا ہے، ریپلس فیل کرتا ہے. قرآن پاک کی اس سے گندی ریپرزینٹیشن ہے جو اس وقت مسلمان حرکتیں کر رہا ہے. سو جب تک مسلمان اٹریکٹیو نہیں ہوگا، کیسے اٹریکٹیو ہوتا ہے؟ جیسے وہ اٹریکٹیو ہوئے دنیا میں. اللہ نے ایک مشین کے اندر اٹریکٹیونیس کی ایک ہی کوڈنگ کی ہوئی ہے. گورا فلاسفر اٹریکٹیو کیوں ہو گئے دنیا کے لیے؟ وہ والے مسائل کے حل ڈھونڈ رہا ہے جو ہمیں بھی ہیں. وہ مسائل، ان مسائل کا حل کوئی نہیں نکالتا. ہر بندہ، وہ ایلان ماسک مارس پہ جا رہا ہے، ناسا نے روور بھیج دیا ہے، اور کون سے جگہ پہ کولائڈر کے اندر کتنے پروٹون بلاسٹ ہو رہے ہیں، یہ کون سے فلسفی نے بتا دیا کس سوال کا جواب. اس سارے کے سارے معاملات قرآن سے آسانی سے بیان کرنے والا بندہ قرآن پاک کو اٹریکٹیو کر دے گا. قرآن پاک کو اٹریکٹیو کرنے کے لیے انسان کی ضرورت ہے نا. سمجھ رہے ہیں؟ انسان زبان سے بیان کر کے لے کے لاتا ہے، لوگوں کے بیٹھکوں میں، گھروں میں جاتا ہے، لوگوں کے یوٹیوب چینل پہ جاتا ہے. آپ ابھی دیکھیں، ابھی یوٹیوب پہ دیکھیں ٹاپ 100 مسلم ویڈیوز، اگر وہ مسائل کی نہ ہو، 95 ویڈیوز مسائل کی ہوں گی. Why are you discussing مسائل؟ 1% 2% دنیا کا مسئلہ اس وقت شرعی مسائل کے تھرو لوگوں کی الجھنے ہیں. لوگوں کا اصلی مسئلہ تو ہے کہ اللہ ہی نہیں مل رہا لوگوں کو. یہ فقہ کا مسئلہ ہے لوگوں کے کہ اللہ نہیں مل رہا. سوچیں، کسی کو فقیہی کو آج تک اس نے ڈسکرائب کیا کہ اللہ کیسے ڈھونڈتے ہیں اپنی زندگی میں؟ اللہ کو ڈھونڈ. یہ ابھی تک وہی والے مسائل نے پھنسے ہوئے ہیں. قادیانی لڑکی سے شادی کر لوں یا نہیں، یہ ان کے یہ مسائل ہیں. شیعہ کدھر کافر ہیں تو سنی کدھر کافر ہیں، یہ ان کے مسائل ہیں. گرین کپڑی پگڑی نہیں پہنی ہوئی یا کالی پگڑی کیوں نہیں پہنی ہوئی. دنیا کس مسائل؟ دنیا اللہ کی قسم اللہ ڈھونڈ رہی ہے بیٹھ کے. یہ بتاتی نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے لفظ کا. آپ گورے آج کوئی فلاسفر اٹھا لے، اللہ ڈھونڈ رہا بیٹھ کے. کسی سائنٹسٹ کو دیکھیں، کوئی بھی سائنٹسٹ اللہ ڈھونڈ رہا بیٹھ کے. بتاتا نہیں، الفاظ بھی یوز نہیں کرتا، مگر وہ ڈھونڈ اللہ کو ہی رہا ہے. اس کو بھی نہیں پتا وہ اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے. ایسے اس کو پتہ ہی نہیں اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے. وہ پروٹون کیا نام ہے، نیوکلیس کے اندر جا کے پروٹون ڈھونڈ رہا ہے کہ یار یہ کیسے فنکشن کر رہے ہیں. وہ کائنات کو ڈھونڈ رہا ہے کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کھول لی میں نے، وہ بگ بینگ نظر آنا شروع ہو گیا، اور پہلی مائکرو ویو نظر آ رہی. اور بیسکلی اللہ ہی ڈھونڈ رہے ہیں سارے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے اپنی وہ شادیاں چاٹ رہے ہیں، طلاقیں چاٹ رہے ہیں بیٹھ کے. سوچیں ذرا، یہ ہے ہمارا LGBTQ. لڑکا گے ہو گیا، لڑکی لیسبین ہو گئی. یہ مسئلے ہیں تو دنیا کو اس وقت. دنیا نے تو پتا تھوکنا بھی بند کر دینا مسلمانوں پہ آئندہ کہ یار تم جب آؤ تم سے کچھ سیکشول مسائل ہی کھولے ہوتے ہیں تم اصلی مسئلے کی روائی نہیں رہو. ہمارے سیکشول مسائل کے باوجود بھی ہم آسمانوں تک اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں. تم بیٹھے ہو کہ تم نے ہاں جی تم نے LGBTQ کے خلاف ایک ریڈ، وہ کیا نا، پریڈ کر دی تھی، ریڈ بھی کر دی تھی. بس یہ تمہاری ایکسٹینٹ ہے، اسکوپ ہے تمہارا. اب جب تک اللہ نہیں ڈھونڈیں گے، اور میں بتا دوں ایک دفعہ پریزنٹ کرنا آگے نا رب قرآن سے، دیکھنا کیسے بھاگتی ہے غیر مسلم بھی اور مسلم بھی آپ کے پاس. These are problem, these are the bigger problems, these are not the. ان کو بیماری لگی نہیں ہوئی مسلمانوں کو. مسلمان اس وقت بیماری بن چکے ہیں. یہ لگے ہوئے لوگوں کو بیماری بن کے لگتے ہیں. ہماری ماں، ہمارے باپ ہمیں اسلام کے نام پہ چھوٹا سا ایک کنواں بنایا ہوا انہوں نے، اس میں بند کر کے اندر ہی شادیاں کر رہے ہیں، اندر ہی جوائنٹ ایک فیملی سسٹم کھول دیا انہوں نے. ایک غیر مسلم اسلامی کلچر میں انٹر ہوتا ہے، ایک دم سانس بند ہوتی ہے اس کی. اتنی پتلی پتلی گلیوں میں زندہ کیسے رہتے ہو تم لوگ یار؟ سوچ کی گلیوں کی بات کر رہا ہوں. سو یہ تو ہے، پھر یہی مسئلہ ہے. موسٹ ریپلسو کریچر اس وقت دنیا کا، دنیا کی سب سے اٹریکٹیو فلاسفی
ثبوت دے چکی ہے وہ, اور دنیا کا سب سے ریپلسو ریپرزینٹیٹو آف دیٹ فلاسفی. اب میں مسلمان, ہمیں دیکھ کے لوگوں نے مسلمان ہونا ہے. آپ خود سوچیں کہ عام بندہ کیا کہے گا, یار 2.25 ارب پہ نہیں اثر کر سکی تمہاری کتاب, میرے پہ کیا اثر کرے گی؟ 2.25 ارب مسلمانوں پہ نہیں اثر کیا اس نے, جو کتاب کو جانتے ہو, جو مانتے ہو, کہتے ہو, فالو کرتے ہو, تم پہ نہیں اثر ہوا, تمہارے گلیوں میں سے نہیں گزرا جاتا. مجھے کہہ رہے ہو میں اسلام میں داخل ہو جاؤں؟ تمہاری تو گلیوں سے بہتر میری گلیاں ہیں, تمہارے آدمیوں سے بہتر میرے آدمی, تمہاری عورتوں سے بہتر میری عورتیں. تم کہہ رہے ہو میں تمہاری کتاب پہ آ جاؤں؟ تمہارے قانون سے بہتر میرا قانون چل رہا ہے, تم کہہ رہے ہو میں قرآن پہ آ جاؤں؟ سوچیں, آپ جائیں گی کبھی کسی ایسی چیز میں؟ آپ اس گھر میں رشتہ دیں گے اپنی بہن کا جس کے گھر میں ہی تباہی مچی ہوئی ہو, بے شک لڑکا مومن ہی ہو, گھر میں تباہی مچی ہوئی, دیں گی کبھی آپ؟ تو پھر وہ کیوں دیں ہمیں رشتے اپنے؟ وہ اپنا مذہب کا رشتہ ہمیں دے دیں, اپنے دین کا رشتہ ہمیں دے دیں. ہم اپنی بیٹی تک نہ دیں ان کو, وہ اپنا پورا کا پورا آخرت کا نظام ہمیں دے دیں, دنیا کا بھی نظام ہمیں دے دیں. ایسے نہیں ہوگا. there is no way. یہ سینس کے خلاف ہے, اور ماننا پڑے گا. ہمارا اسلام کا ریپرزینٹیٹو 2 نمبر ہے. اس نے کتاب کو ایسے پکڑا ہوا جیسے سانپ کے اوپر سانپ لپیٹ لیتے ہوتے ہیں کہ بس یہ خزانہ ہے, میں کوئی اور نہ بس سیکھ لے میرے سے. اور وہ جب منہ کھولتا ہے تو ہمیشہ بس وہ 2 روپے کے مسائل کھول رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. میں آپ کو پھر بتا دوں, اگر ایک ڈہری آئے گا نا برازیل سے اٹھ کے کسی پاکستان کی مسجد میں, ٹھیک ہے, اور وہ کہے گا نا میں نے اسلام میں آنا ہے, تو اس کے بعد وہ پتا اگلا سوال پتا کہے گا, مولوی پتا کہے گا, اس کے بعد تمہیں نا سور کھانا بند کر دینا پڑے گا, شراب بند کر دے. تم بھائی یہ یہاں سے شروع کرتے ہو, یہ کہانیاں یہاں سے شروع کرتے ہیں. یہ نہیں بتائے گا تجھے اللہ مل جائے گا, تجھے اس کے بعد یہ ہو جائے گا, تیری سوچ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی, تیری نسلوں کی نسلیں اس وقت معطر پیدا ہوں گی, اتنی بڑی سوچ آئے گی تیرے اندر, تیرے کائنات کے مطلب ملیں گے. نہیں, تو سور کھانا بند کرے گا, شراب تیری بند ہو جائے گی, تیرا زنا بند ہو جائے گا. پہلے بتا دیں, یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہانی. ان کی نا اتنے 2 روپے کی سوچ مروا گئی ہم سب کو. سر یہی مجھے پوچھنا تھا کہ ہم اللہ تک کیسے پہنچ سکے, اور کائنات کو خود مرنے سے پہلے قرآن میں سب, قرآن پاک میں جتنی بھی آیت کا لفظ قرآن میں ہے نا, آیت کا, وہ والی آیتیں ڈھونڈیں جس میں اللہ نے آیت کا لفظ استعمال کیا. پھر دیکھیں قرآن کہاں لے کے جاتا ہے آپ کو. جہاں پہ اللہ نے کہا ہے یہ اللہ کی آیت ہے, دیکھیں وہ دیکھیں پھر وہ کون سی نشانی ہے. کوئی مولوی صاحب کو سمجھ نہیں آتی, ان کو سائنس نہیں پتا, وہ سب آسمانی آیتیں ہیں ساری. آپ مجھے اس آیت کا مطلب بتائیں. جنتیوں کے لیے آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اور دوسریوں کے لیے نہیں کھلیں گے, قرآن کی آیت ہے. پوچھیں کسی مولوی سے اس کا مطلب بتا بھائی, آسمان کے کتنے دروازے ہوتے ہیں؟ ہوائی قسم کی طلسماتی باتیں کرے گا کہ اوپر کے درجوں پہ پہنچ جاؤ گے. کیسے پہنچیں گے؟ دروازہ کدھر ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا میں کہا کہ قیامت والے دن آسمان دروازے ہو جائے گا, جنتیوں کے لیے آسمان کے دروازے کھل جائیں گے, دوستیوں کے لیے نہیں کھلیں گے. فزکس کے عام سے ایک چھوٹے سے ٹٹو کو یہ آیتیں سمجھ آ رہتی ہیں امریکہ میں بیٹھ کے, یہاں پہ بڑے بڑے علماء کرام کو یہ آیت سمجھ نہیں آتی, اور ہمیشہ درجات کے اوپر آتا تھا کہ اس کو کیونکہ بتا نہیں سکتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. صاف صاف اللہ بتا رہے ہیں. صاحب پوچھے اس سے, دابت الارض کی آیت ہے, اس وقت کون سا بنی اسرائیل کا بندہ ہوگا جب بنی اسرائیل کو دابت الارض, اس وقت عیسیٰ کے بعد کی بات ہے, آخری نشانی دابت الارض بتائے گا, قرآن کی آیتیں سنائے گا اس کو. یہ کون سا کریچر ہے جو قرآن کی آیتیں سناتا ہے؟ وہ اللہ کا کرشمہ, اللہ کا معجزہ ہوگا, بس کوئی جانور بولے گا. یہ ان کے مطلب ہے. ان لوگوں نے بگانا ہی بگانا نا, یہ ڈنڈے لے کے بگا رہے ہیں اسلام سے لوگوں کو دور, کیونکہ اب لوگ سوچنا شروع ہو گئے, اب ٹیکنالوجی ہو گئی, اب اور زیادہ نفری آ گئی ہے جس کو انہوں نے بگانا ہے, ہانک کے بگانا ہے. ان کو صرف وہ لوگ چاہیے جو کہیں سر آپ کے اوپر سوال نہیں کرنا, جو کہیں گے میں مان لوں گا, چاہے آپ فزکس کے پروفیسر ہیں یا اسلامیات کے پروفیسر ہیں, مسجد کے مولوی ہیں, بس آپ کے ہلکے سے سفید بال ہونے چاہیے, اس کے بعد آپ کا کلام اللہ کا کلام, بس. ان کو اس طرح کے عوام چاہیے بس. اور جو بھی ان سے کہیں نا کہ میں نے کہا یوتھ کو سوچنے کے اوپر آمادہ کرو, یہ ہے گمراہ کرنے والا, بے ادب, بے مراد. جی فہد, السلام علیکم. سر میں یہی پوچھنا چاہتی تھی کہ تو کیسے ہم خود قرآن کے ریپرزینٹیو بنے اور کیسے اسٹارٹ کریں؟ بیٹا ابھی بھی تو بتایا آپ کو, پہلے قرآن کے اندر غوطہ لگائیں نا, ابھی میں نے آپ کو پہلا سٹیپ بتایا نا, ٹھیک ہے. سر ساری کھولنی پڑے گی نا. جی وعلیکم السلام. فہد سر السلام علیکم. جی سر, میں نے یہ بھائی کے نام سے رکھا تھا, مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ میرا نمبر آ جائے گا. اور سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ سیرہ اور
عربک سے سٹارٹ کریں نا. عربی جو ہے سب سے پہلا سٹیپ یہ کہ آپ عربی سیکھو اور آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سٹارٹ کرو, اس کے بعد قرآن کی تفسیر پر جاؤ نا. تو سر میں نے الرحیق المختوم سے سٹارٹ کیا ہے, کافی مجھے بہت زیادہ نالج اس سے ملی ہے. لیکن سر عربی کے لیے جو جی لڑکی تھی لڑکا تھا, کس کی کواری تھی؟ السلام علیکم. السلام جی نبیل. سر میرا یہ سوال تھا کہ میں جس یعنی کہ کلچر میں رہ رہا ہوں, دیسی فیملی, سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی جی سمجھ رہا ہوں. دراصل فیملی جو سی ہے نا وہ کلچر میں ڈوبی ہوئی ہے, تو اس کو کیسے ہی کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری 24 سال. تو ابھی بھی آپ کی فیملی کلچر میں کیوں ڈوبی ہوئی ہے؟ 24 سال سے آپ نے کیا کیا؟ مجھے تو ابھی یہ سال ہوا تقریباً کہ آپ کے لیکچر وغیرہ دیکھے پتہ لگا, پہلے تو مجھے آپ کا پتہ بھی نہیں تھا. یہ نہیں کہ میں ابھی فی الحال ادھر جاب پہ اور آیا ہوں ادھر باہر سیشن میں. تقریباً 6-7 ماہ ہو گئے ہیں آپ کے سیشن لے. کریٹیکل تھنکنگ ہو گئی, اور دوسرا نہیں اس سیشن میں, آج کے اس سیشن میں آپ یہی والا سوال ابھی پہلے ایک بھائی صاحب نے پوچھا ہے نا مجھ سے, میں دوسری بار آیا ہوں. بیٹا آج کی یہ جو ابھی جو میٹنگ چل رہی ہے, اس میٹنگ میں آپ شروع سے ہیں؟ جی ہاں. تو اب بھائی یہ والا ایگزیکٹ کوشچن جو ہے نا ابھی ایک بھائی صاحب نے پوچھا تھا نا کہ اب کیا کروں, میرا گھر میرا جو ہے نا بہت زیادہ پاکستانی ہے, بہت زیادہ گھر. میرا بھائی جون سا نا وہ حافظ بھی ہے, مطلب اس نے یہ حفظ کیا ہے. لیکن آپ کی وہ ویڈیو دیکھی تھی نا کہ بچے کو پہلے عربی سکھانی چاہیے, ایک ویڈیو. صحیح کہا آپ نے, پہلے عربی سکھائیں, پھر آپ نے حفظ کے اوپر لے کے آئیں بچے کو. پہلے عربی سکھائیں پھر حفظ کے اوپر لے کے آئیں. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میرا کوشچن یہ تھا کہ ہم لوگ میں نا ایک بک پڑھ رہی ہوں, اسٹائل از ریئل اس کا نام ہے. تو ابھی میں نے وہ تقریباً ہاف پڑھ لیا, تو اس میں جو جتنی مجھے ابھی تک سمجھ آئی ہے تو اس میں نے یہ ایک سمری نکالی ہے کہ جو جیوز ہیں ان کی ہمیشہ سے جو جنگ رہی ہے, جو ہمیشہ سے جو وار رہی ہے, وہ ایک پیس آف لینڈ پر رہی ہے, کہ وہ فلسطین کا جو سارا وہ لینڈ تھا ایریا وہ چاہتے ہیں. پھر جو اب ہم مسلمان ہیں, ہماری جو جنگ ہے وہ کس لیے, ہم لوگ لینڈ کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم لوگ الاقصی کے لیے لڑ رہے ہیں فلسطین میں. جی جی ہم لوگ مسلمانوں کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے لڑ رہے ہیں, یا ہم الاقصی کے لیے لڑ رہے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں, لیکن فیل ایسا ہوتا ہے وہ کہ وہ بس اسلام کے وہ ایک گائس میں آ کر بس وہ لڑ رہے ہیں. ایک کوشچن تو میرا یہ تھا. بابا ایک سوال رکھیں, اس سوال کو تفصیل میں دیکھ جائے. آپ کو کس نے کہا ہے کہ مسلمان لینڈ کے لیے لڑیں؟ کیا پتہ لڑ رہے ہوں لینڈ کے لیے؟ آپ کو کس نے آپ کو کیسے پتا ہے؟ کیا نام تھا آپ کا؟ آپ کا نام مجھے نہیں یاد. چلیں یہ مسکنسیپشن میں مسکنسیپشن کلیئر کر دوں. آپ کو یہ کس نے بتایا ہے, یہ دو مفروضے ہیں آپ کے پاس, کہ یہودی لینڈ کے لیے لڑ رہے ہیں؟ سر میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں وہ بک پڑھ رہی ہوں, اسرائیل از ریئل. تو میں نے کس کی کتاب ہے؟ سر یہ بک ہے رچ کوہن کی ہے. اچھا رچ کوہن کی ہے. تو میں نے آپ کو یہودی لینڈ کے لیے نہیں لڑ رہے, ٹھیک ہے جی. بھائی صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے, اس نے یہودیوں کا فلسفہ اس کو نہیں پتا, نہ ہی ان کو ان کا پرپس پتا ہے, نہ ان کی کتاب کی ڈیمانڈ پتا ہے. تالمود کے اندر ڈیمانڈ کچھ اور ہے, ہلکی سی,
جس میں لینڈ الاؤ ہوتی ہے. ورنہ تالمود بھی بڑی کلیئر ہے کہ لینڈ اینڈ جوئزم ٹوٹلی ٹو ڈفرنٹ تھنگس. ٹھیک ہے. اور تورات تو ٹوٹل اگینسٹ ہے, ٹوٹل اگینسٹ. ایک ریبائی نے ایک ایکسکلوژن نکالی اور تالمود میں سے وہ پروو کر دی کہ لینڈ بھی ایکوائر کر سکتے ہیں. ورنہ یہودیزم میں لینڈ شینڈ کچھ نہیں ہے. وہ کس لیے لڑ رہے ہیں اب یہ سوال ہے. پھر تو آپ تورات پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی, اور تالمود کے موٹے موٹے ریبائز کی یونینیمس کنسنسس دیکھ لیں, وہ بھی سمجھ آ جائے گی. تو وہ کیا ہے کہ مسیح تب تک نہیں آ سکتا جب تک کہ اسرائیل کے مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک سارے یہودی دنیا کے اسرائیل نہ پہنچ جائیں. تو یہ تو لینڈ کی لڑائی نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. مسیح تب تک نہیں آ سکتا جب تک کہ سارے یہودی اسرائیل نہ پہنچ جائیں. میری رائے ہے بالکل بھی نہیں, میری رائے نہیں. احکام ہے ان کے, جس کے بھی ہیں ان کے پاس یہی احکام. سمجھ رہی بات. پہنچنے سے مطلب کیا مطلب ہے کہ وہاں پہنچ کر کیا ہوگا؟ سیٹل وہاں پہ رہیں گے جہاں پہ یہودیوں کو اکٹھا ہونے کا حکم ہے بس. اچھا جی. اور کوئی کنٹیسٹ کرے نا تو آپ نے وہی کرنا ہے کہ آپ کتابیں کھول لیں جو یہودیوں کی کتابیں, اور ان کے اپنے رہبائی سے یونینیمسلی الگ الگ ملک دنیا کے الگ الگ رہبائی سے اس کے بارے میں احکام لے لیں. وہ آپ کو بتا دیں گے جی ہاں حکم تو یہی ہے. ٹھیک ہے. ابھی بھی یہودی اس وقت بینجامن نیتنیاہو کو گالیاں دے رہے ہیں. کون؟ ریبائز. کیوں کہہ رہے ہیں یار یہ تو عمران خان ٹائپ کا کوئی لیفٹسٹ قسم کا کنفیوز دیسی ہے. وہ عمران خان نہیں بولتے, میں آپ کو خالی اس فلیور میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. کہ یہ تو کوئی لبرل ٹائپ کا آدمی ہے, ایسی سیکولر قسم کی حرکتیں کر رہا ہے اور وہی پالیسیز ہیں اس کی, اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایون تو دیندار یہودی بھی فالو کرتے ہیں, ووٹ ڈالتے ہیں اس کو, مگر وہ کہتے ہیں لیسر ایول ہے نا, لیسر ایول ہے. وہ پی ٹی آئی والے نہیں کہتے تھے لیسر ایول ہے, نواز شریف سے تو بہتر ہے, وہ بھی یہی کہتے. اب کہانی یہ کہ ان کی کتاب کیا کہتی ہے نا, ہمارا مسئلہ بینجامن نیتنیاہو کے ساتھ تو نہیں ہے نا, وہ تو فیس آف دا کنٹری بنا ہوا ان کا اپنا. ان کے تو جو تالمودین فلسفی ہے وہ ہے اصل میں کہانی. اوکے. اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں جی میں بولوں. اچھا سر, آپ نے بھی کہا ہے کہ وہ اسرائیل میں مطلب مینلی جب سب جو جیوز ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے, ان کا یہ مین ایشو ہے, مین ان کی یہ بات ہے. تو وہ کہیں اور بھی تو جمع ہو سکتے ہیں, تو بات تو پھر آ کے وہ لینڈ پر ہی آ گئی نا, کہ اسرائیل میں آیت اسرائیل کی ہے نا. تو لیکن ان کے لیے ضروری ہی ہے نا کہ وہ اس والے لینڈ میں آ کر جمع ہوں گے, یہ ضروری ہے. جی جی یہ ضروری ہے. تو پھر وہ بات تو پھر وہ لینڈ پر ہی آ گئی نا, جو شروع میں نے بات کی تھی کہ مین بات جو ہے وہ لینڈ کی ہے. نہیں, لینڈ کی بات بتاتا ہوں. مسلمان کافی جگہوں کے اوپر لینڈ کی لڑائیاں لڑ رہے ہیں, غیر مسلم بھی لینڈ کی لڑائیاں لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں صرف فلسطین کی بات کیوں کرتا ہوں, ایکچولی میں یمن کی بھی کرتا ہوں, ٹھیک ہے, سوڈان کی بھی کرتا ہوں, بیکاز وہاں پہ صومالیہ کی بھی کرتے ہیں. وہاں پہ لینڈ کی لڑائیاں نہیں ہے نا. مسلمان بڑی جگہوں پہ لینڈ کی لڑائیاں کر رہے ہیں. یوگر مسلمز جو ہیں وہ لینڈ کی لڑائی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, سمجھنے کی کوشش کریں. اسرائیل فلسطین بھی لینڈ کی لڑائی نہیں ہے. اوکے, دے ڈونٹ وانٹ لینڈ. ان کی کتاب لینڈ کے خلاف ہے. ان کو ایک کنڈیشن لگی ہوئی ہے کہ جب تک سارے یہودی اسرائیل نہیں آ رہے تھے مسیح نہیں آئے گا. مسیح آنے کے بعد کیا ہوگا, یہ اصلی کہانی ہے نا. لینڈ کی لڑائی تو نہیں ہے. اچھا, مطلب یہ ہے کہ جب سارے یہودی اسرائیل میں جمع ہو جائیں گے تو پھر مسیح آئیں گے, یہ بات ہے مین. جی ہاں, پہلے کنڈیشن یہ ہے. ٹھیک ہے. تو پھر مطلب جیوز کا صحیح آپ نے سمجھا دیا. پھر مسلمانوں کا کیا, مسلمان کس لیے لڑے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے لڑ رہے ہیں, قرآن کے لیے لڑ رہے ہیں. بتائیں کون لڑ رہا ہے؟ مطلب لڑنے کی میرا وہ میں وہ محاورے کی طرح نہیں سر, میں محاورے کی طرح یوز کر رہی ہوں کہ مطلب فار ایگزامپل اگر ہم لوگ فلسطین کی بات کر رہے ہیں تو ہم لوگ
ہم لوگ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم لوگ وہاں پہ اسلام کے لیے جی بات جی، کر رہے ہیں، ہم وہاں اور کیا، لینڈ کے لیے حضرت بات عمر کر بن رہے خطاب کا پورا ایک مینیفیسٹو ہے، ان کے ساتھ ٹریٹی ہوئی ہوئی ہے، ان کو کہا ہے بھائی ہمارے پاس ہے، اب یہ ہمارا اس پیٹ کو توڑنا نہیں ہے، آپ نے یہ مروڑ کے سارا کچھ ڈس ریگارڈ کر کے پہنچ گئے اور مسلمان مارنے شروع کر دیے انہوں نے. آپ کے سامنے لینڈ کی لڑائی ہے. مسلمان بچے جو ہیں وہ 322 بچے اس سال شہید ہوئے ہیں، اس سال آپ سامنے لینڈ کی لڑائی ہے. ان کا ٹینک آ کے ہمارے بچے مار دیتا ہے، لٹرلی ٹینک سے، سنائپر رائفلوں سے، ویل چیئروں پہ بوڑھے بندے ویل چیئروں کے اوپر سنائپر رائفل سے کل ہو رہے ہیں. لینڈ کی لڑائی ہو رہی ہے، ہم لینڈ کے لیے لڑیں گے ادھر. آپ کچھ سمجھیں، مسجد اقصی ایک مسجد ہے، ٹھیک ہے، ایک علاقہ ہے. جی جو ان کا ٹیمپل ہے نا وہ علاقہ نہیں ہے. ان کا ٹیمپل جو ہے نا وہ ان کی موومنٹ کا وہ ہے، فاؤنڈیشن سٹون ہے. دیئر ٹیمپل از دا فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز دا اینائلیشن آف ایوری تھنگ ایلس. غور سے سمجھیں. جی So you need to understand what we are defending here. We're not just defending piece of land here. We are actually stopping the biggest advent of evil in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. اپنے طرف سے اللہ کا نام لے کے کرتے ہیں سارا کچھ. یہ تو ہمارا نبی علیہ السلام نے احسان کیا، ہمارے اوپر بتا دیا کہ کس اسٹیپ سے کیا ہوگا، اور پھر نبی آ کے مارے گا ان کے اس 2 نمبر کو. سمجھ رہے؟ جو 2 نمبر پھیلائے گا آ کے، اتنا بڑا واقعہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، میرا تو اپنا بھی اینگل ہے نا کہ ادھر ٹیمپل نہیں بنائے گا دجال، جدھر مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ ٹیمپل بنائے. یہودی بھی جو کہہ رہے ہیں، میرا اپنی رائے ہے، اس کے پیچھے میں نے سائنس کے ثبوت بھی دیے ہیں، آپ ویڈیو دیکھیں کہ وہ گی ہارن اسپرنگس کے اوپر جا کے تقریباً 700-800 میٹر ساؤتھ ویسٹ میں وہاں پہ جا کے ٹیمپل بنائے گا. تو مسلمان بھی خوش، کرسچن بھی خوش، یہودی بھی خوش. یہودیوں کا ٹیمپل بھی بن گیا اور مسلمان کے ہماری مسجد اقصی بھی بچ گئی، ٹیمپل ماؤنٹ بھی بچ گیا، کرسچن بھی خوش ہو گئے، چلو ٹھیک ہو گیا. اس وجہ سے دجال نے سب کے ووٹ لے لینے. اصل میں جو ٹیمپل تھا وہ گیہان اسپرنگ کے اوپر ہی تھا. اس کا ثبوت ہے میرے پاس. ٹھیک ہے، ایسے نہیں اللہ چشمے جاری کرتا وہ والے کہ جو آسمانی چشمے. گیہان اسپرنگ کے اوپر حدیث ہے، مسلمانوں کو پتا ہونا چاہیے تھا، یہ مولوی صاحب کو بتانا چاہیے تھا کہ اصلی ٹیمپل کہاں پہ بنانا ہے دجال نے آ کے. ان کا حضرت سلیمان کا ٹیمپل گیہان اسپرنگس کے اوپر تھا. اور سیکنڈ ٹیمپل پھر سیکنڈ ٹیمپل ہے نا حضرت سلیمان کا. نہیں، وہ فرسٹ ٹیمپل ہے نا. سیکنڈ ٹیمپل تو جو ہیروڈ والا تھا وہ ہے نا. دیکھیں، جو رومن ایمپرر نے بنایا نا وہ ٹیمپل نہیں ہے، جو نبی بناتا ہے نا وہ ٹیمپل ہے. ٹھیک ہے، جی یہ رومن ایمپرر ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں، اور وہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے، ٹیمپل نہیں بنایا. یہ جس کی آپ بات کری نا ایک رومن گورنر ہے جروسلم کا، اس نے ٹیمپل ماؤنٹ بنایا. ٹھیک ہے، وہ جو پورا کا سٹرکچر ہے نا اس میں مسجد اقصی کے پیچھے فلیٹ سٹرکچر ہے یلو کلر کا بڑا سا، وہ ٹیمپل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا. لیکن میری ایک کرسچن کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی اسی ٹاپک کے اوپر نا، مطلب میں اس میں بہت زیادہ آج کل ہوئی ہوں، تو اس کے ساتھ میری بات ہوئی تھی تو وہ بھی یہی کہی تھی کہ جو ہیرو ٹیمپل ہے اس کو ہم اپنا سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں. کرسچن کہہ رہی تھی؟ جی، وہ کہہ رہی تھی کہ ہم اس کو مانتے ہیں ہیرو ٹیمپل کو. اب میری جب یہ ویڈیو، یہ والی سیشن کی ویڈیو دوبارہ سے دیکھیں گے نا تو میں ابھی آپ کو بتایا نا، یہودی بھی اسی مفروضے کے اوپر ہے کہ ٹیمپل ادھر ہی بننا ہے جہاں پہ ڈوم آف دا راک ہے. ٹھیک ہے جی. اصل میں ڈوم آف دا راک کے اوپر وہ نشانیاں نہیں ہیں جو کہ اس ٹیمپل کے اندر نشانیاں ہیں. حضرت سلمان کے ٹیمپل کی نشانی کیا ہے بتائیں؟ پڑھی آپ نے؟ نہیں پڑھے نا، آپ کو پتہ چلے گا. میرے پاس 4-5 ثبوت ہیں بڑے بڑے. ایز اے مسلم مجھے پتا ہے نا ان کا ٹیمپل جو ہے نا وہ گی ہارن اسپرنگ پہ بنے گا. گی ہارن اسپرنگ ذرا گوگل کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہاں پہ ہے، خود ہی پتہ چلے گا ٹیمپل کہاں بنانا ہے سلمان نے. ٹھیک ہے، جدھر جدھر اللہ نے بڑے کام کرایا نا ادھر وہ والا چشمہ بھی ہے جو آسمانی ہے. 4 جگہوں پہ اللہ نے یہ کام کرایا، 4 جگہوں پہ چشمے. کسی اور دن تفصیل کریں گے اس پہ. اور یہ چھوٹا چشمہ ہے بھی نہیں نا گی ہارن اسپرنگ کا، اس پہ حدیث ہے کہ آسمان سے نکل رہا ہے. یہ ڈائریکٹ سدرۃ المنتہا کے پاس سے آ رہے ہیں، جنت سے نکلتے ہیں پانی سارے. محاورتن کہہ رہا ہوں اس کو. جی حفصہ، سر آپ مجھے کچھ مطلب ریفرنس بکس بتا سکتے ہیں اسی ٹاپک کے پڑھنے کے لیے، کیونکہ جو اسرائیل جو میں پڑھی ہوئی تو پھر مجھے کافی پوائنٹس پہ کنٹراڈکٹنگ لگ رہی ہے،
تو آپ مجھے کوئی ریفرنس اب بک تو بتا دیں جس کو میں ریفرنس لے کے پڑھ سکوں اس ٹاپک پر. ہسٹوریکل یا تھیولوجیکل؟ ہسٹوریکل. یہ سارا آپ جو ہسٹری ہے نورمن یونیورسٹی. فنکلسٹین ہی پڑھیں آپ. میں لکھ دیتا ہوں چیٹ میں. جی نورمن فنکلسٹین. اوکے، اس کی کتابیں پڑھیں بس. یہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے. بائی دا وے بھی ٹو اسٹیٹ نیشن کا بلیور ہے. میں نہیں ہوں ٹو اسٹیٹ، یو نو آئی ایم مسلم، آئی کی ناٹ بلیو ان ٹو اسٹیٹس. ان کو بھی رہنے دو، ان کی بھی اسٹیٹ ہو ہماری بھی اسٹیٹ ہو. مگر ہسٹری اس نے بڑی کینڈیڈلی بتائی ہے، سب کو ننگا کیا ہے اس نے. جی نو پرابلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا کوئی کوشچن نہیں ہے ڈائریکٹ، میری بیٹی کا ایک کوشچن ہے. تقریباً 2 ویکس پہلے کچھ ڈسکشن ہم کر رہے تھے سیرہ اور ان ساری چیزوں کو لے کر. جیسے ایک صحابی نے کہا تھا کہ مجھے وہ وعدہ یاد آ گیا جو میں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ سے. تو اس نے مجھے کہا کہ مما ہمیں وہ وعدہ کیسے یاد آ سکتا ہے، کوئی طریقہ بتائیں. تو میں نے کہا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، یہ میں اب پوچھوں گی کسی سے پھر میں آپ کو بتاؤں گی. اور لکیلی آپ نے مجھے انمیوٹ کیا ہے تو میرے ذہن میں پہلا کوشچن یہی آیا کہ میں آپ سے پوچھ لوں گی کہ اب میں اس کو کس طرح سے جواب دوں اس بات کا. اس کو یہ جواب دیں کہ اگر وہ وعدہ نہیں نا یاد آتا تو ٹیسٹ چھوٹا ہے آپ پہ، بچ جاؤ گی. بس اللہ کی نشانیاں ڈھونڈ کے اللہ کے راستے پہ چلو. نشانیاں ڈھونڈو نا، کس نے کہا سوچو مت. مگر اگر وہ وعدہ یاد آ گیا نا پھر نبیوں والا کام ہے، پورا کرنا پڑے گا. پھر کوئی غلطی کی گنجائش نہیں. شیسٹ کہ ان کو یاد آ گیا، ہمیں کیوں نہیں یاد آ رہا؟ تو آ جائے گا، ابھی آ جائے گا. اللہ کے راستے میں سب اللہ کی گفٹ آتے ہیں. مگر یہ یاد رکھنا دس از میں آپ مطلب سمجھائیں نا اس کو، اٹس ٹو بگ آف ریسپانسبلٹی. جی جی سر، وہ ابھی 11.5 سال کی ہے تو ظاہر ہے ابھی آہستہ آہستہ چیزوں کو بھی سمجھنا اور وہ سارا کچھ انشاءاللہ. جی ہاں، بس ٹیل ہر اٹس اے ویری بگ ریسپانسبلٹی. میں نے اسی لیے بچے کے لحاظ سے جواب دیے نا. جی 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 لیٹ می گو ٹو اے بوائے ناؤ. 2 girls. السلام علیکم. یس سر. سر میرا کوشچن ہے کہ اسلام کے اندر جو خلیفہ کی سلیکشن ہوتی ہے وہ اس کا کیا میرٹ کیا ہے؟ کیونکہ اکثر اسکالرشپ کو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی فکس اسٹرکچر نہیں ہے. جتنے بھی خلفاء آئے ہیں وہ ان کے مختلف پیٹرنز ہیں. حضرت ابوبکر کا دیکھیں، عمر کا دیکھیں یا عثمان جانی کا دیکھیں. تو اگر کوئی آج کے جو موجودہ نظام ہے اس کے لحاظ سے بھی اگر کوئی آ جاتا ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. تو کوئی فکس کیا کہتے ہیں خلیفہ سلیکٹ کرنے کا ہے پیٹرن کے کسی بھی پیٹرن؟ کون کہتا ہے کہ کوئی پیٹرن نہیں ہے؟ مطلب اگر پیٹرن نہ ہوتا تو پھر یزید بھی ٹھیک تھا. پھر تو بڑے مفتی صاحب ہیں، ان کی ویڈیو سنی تھی. بڑے مفتی صاحب نے کسی یزید پہ بیعت نہ کر لی ہو، یہ چیک کر لیے. کیونکہ آج کل عمران خان، نواز شریف یہ بنتے خلیفہ. اگر اس ٹائم پہ صحابہ زندہ ہوتے تو یہ خلیفہ بن سکتے تھے. ایوب خان ضیاء الحق نے خلیفہ بننا تھا. سوچیں تو صحیح. ان کے تو تھوڑے ایمان کیا ہے، ان کو تو عقیدے ہی زیرو ہیں. ایمان کیا ہونا، ایمان تو نظر آتا نا کہ نہیں ہے، نظر آتا نہیں ہے. تو عقیدے تو بالکل فارغ ہیں. پھر تقوی کیا ہوتا ہے؟ اپنا ان کا تزکیہ نہیں ہوا. خود سوچیں، تزکیہ تو نظر آتا ہے انسان کا. ایک وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے نواز شریف. تزکیہ تو وہ چھوڑیں. تو 18 سال کی لڑکیاں بھی سمجھ جاتی ہیں یار یہ چیز پر کہتے ہیں یار. ٹھیک ہے، ہیئر ٹرانسپلانٹ کرا کے بیٹھا. وہ تزکیہ کیوں باتیں کریں؟ مجھے تو لگتا ہے اب کیا تفصیل بتاؤں، اس کا تو نام لے کے لگتا ہے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا نواز شریف کا. تو اور دوسرا وہ تو تیسری چوتھی مخلوق جو ہے زرداری ٹائپ کی. اور یہ لوگ ان کو تو سڑک کراس کرنے کی اجازت نہیں چاہیے مسلمانوں کے ملک میں. ان کے تزکیے کی بات ہو رہی ہے ادھر. آپ سوچیں صحابہ نے سوال کیا پوچھے تھے. آپ وہ والا سوال سوچیں کہ عبد الرحمان بن عوف نے ابو بکر صدیق سے کیا پوچھا. ابو بکر صدیق کو پکڑ لیا کہ عبد الرحمان بن عوف نے کہ تو نے عمر بن خطاب کو خلیفہ نامینیٹ کر دیا، میں تجھے آخرت میں نہیں چھوڑوں گا. سوچیں پھر ابو بکر صدیق نے کیا آنسر دیا کہ کس بیس پہ سلیکٹ کیا، تمہیں کس بیس پہ اعتراض ہے، اور میں نے اس اعتراض کا جواب کیسے دینا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کرائٹیریا کیا ہے. اور کتنی راکٹ سائنس کرائٹیریا نہیں ہے. اگر راکٹ سائنس ہی ہوتے تو پھر تو ہو گیا تھا کام. اسلام سب سے سمپل ترین کرائٹیریا رکھتا ہے.
یہ سب سمپل ترین پیرامیٹرز پہ فیل ہے. مجھے اس لیے غصہ ان پہ کہ اتنی بے وقوف قوم ہے ہماری. مطلب سامنے ظاہر کے شر ہیں تب بھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں اللہ کا نام لگائیں گے. کیوں اللہ کا نام لگائیں؟ اور لگائیں کلچر کا نام, ڈانس کریں, کانسرٹ کریں, پی ٹی آئی میں بھی, نواز شریف میں بھی. کس نے کہا ہے؟ پیچھے سے جنون کا گانا لگایا کریں, ٹھیک ہے, لڑکیاں بھی ناچیں, لڑکے بھی ناچیں, میں سمجھ سکتا ہوں. دیٹس اوکے. ڈونٹ پٹ دا نیم آف اسلام دیر. ڈونٹ کنفیوز مائی یوتھ. کس نے آپ سے کہا آپ نہ جیتے؟ آپ جیتے سر, میں بھی ووٹ ڈال دیتا ہوں آپ کو. میں ترکی جا کے ترکی کا ووٹ ڈالتا ہوں, انڈیا جا کے انڈیا کا, جاپان جا کے جاپان کا, آپ کو بھی پاکستان کا ووٹ ڈال دیتا ہوں. مجھے کیا رہو, اسلام اللہ رسول کا نام نہ لگاؤ بھائی. اور کچھ باقی کچھ سب کچھ ٹھیک ہے, آپ کو آئسولیشن میں ٹریٹ کرتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. میں تو عمران خان کو کب سے کہہ رہا ہوں کہ اپنا نام اینٹی نواز شریف رکھ لے, کیونکہ تو منہ بولتا ہے نواز شریف کا, تجھے تو ریفرنس پوائنٹ ہی نواز شریف ملا ہوا ہے. اتنا بڑا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے تجھے, ہر روز جملے میں نواز شریف, ہر جب منہ کھولے گا نواز شریف, شہباز شریف. Are you kidding me? You are obsessed with that person. ایک انفیریورٹی کمپلیکس کی ایک لمٹ ہوتی ہے, بس کرو. وہ دنیا میں اکیلا چور ہے, مان لیتے ہیں وہ اکیلا چور ہے, پھر بھی تم اس سے مومن ثابت نہیں ہو جاتے. مومن ثابت ہونے کے لیے قرآن اور سننا ہے بس. شریعت کے تمام تر مسائل کے اوپر آپ پاس بھی ہو جائیں تو پولیٹیکل اسلام کے اوپر آپ سب لوگ زیرو ہیں. پہلے تو شریعت پہ بھی نہیں پورے اترتے, مگر پولیٹیکل اسلام جو جس کے لیے گورننس کا لفظ یوز کرتے ہیں نا, اس پہ یہ لوگ زیرو ہیں. ایسے کانپتے ہیں امریکہ کے سامنے ایسے. آپ وہ والے ذرا ڈائلاگ سنیں جب عمران خان امریکہ جا رہا تھا تو یہ 4 بندے شاہ محمود کے رشی اور اسد عمر, یہ ذرا سنیں, ان کی باتیں سنیں اس وقت کی. آپ کو لگے گا جیسے وہ میاں والی کا غریب ریڑھی والا حج کرنے جا رہا ہے, اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے, اللہ کے پاس جا رہا ہے, کیا کرنا ہے وہاں جا کے, کون سی دعائیں کروں گا. وہ لٹرلی وہ مینٹل زون کے اندر ہیں یہ چاروں. اب دیکھیں تو صحیح ذرا ان کو. پھر ساتھ بیٹھا ہے تو لگتا تھا کعبے میں بیٹھا ہے, نعوذ باللہ. یہ سب, یہ نواز شریف تو سجدہ نہیں کیا نواز شریف نے اوباما کو, کیا پتا کیا بھی وہ کیمرے پہ کہا یار ذرا سائڈ پہ رکھنا ہے یار, میں سجدہ کرنا ہے, اکیلے میں خوش کرنا ہے, میں ریاکاری نہیں چاہتا, لوگوں کو تھوڑی دکھانا ہے میں نے رب کو سجدہ کرا. نواز شریف نے اوباما کے جوتوں میں بھی سجدہ بھی کر دیا, جس طرح عمران خان نے مزار پہ سجدہ کیا تھا, بعد میں مکر گیا. بھائی تو ویڈیو کے دور میں بیٹھا ہوا ہے, ویڈیو کے دور میں تو نہیں مکر سکتا. سو اٹس اے مسلم آئیڈینٹی کے اوپر مجھے غصہ ہے. اور تو آئی ایکچولی لائک عمران خان ایز اے پاکستانی کلچر. اس طرح جنون کے کانسرٹ ہوتے ہیں, اور کون سے بینڈ بڑے مشہور, یہ جو ابرار الحق اور کیا ہے عاطف اسلم, اس طرح عمران خان, سلمان خان, شاہ رخ خان. آئی لو دس گائے آن دیٹ پیرامیٹر. ٹھیک ہے یار, ہینڈسم ہے, آئی گیٹ اٹ. ووٹ ڈالیں اس کو. اسلام کا نام لگانا بند کریں بس. ایوب خان بھی کوئی اسلام کا نام نہیں لگا رہا تھا. ضیاء الحق, پرویز مشرف, زرداری, انہوں نے کبھی منہ سے بولا ہی نہیں اسلام. آئی ایم اوکے ود دس. ایک خاص طرح کا کلب ہے پاکستان, خاص طرح کے رولز ہیں, خاص طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے کریں. بچوں کو یہ بتانا بند کریں کہ یہ ریاست مدینہ ایسے ہونی ہے. بچوں کو یہ بتانا بند کریں کہ اللہ رسول کے لیے میں کچھ کر رہا ہوں. کچھ اللہ رسول کے لیے نہیں ہو رہا ہے, ورنہ بچے سمجھیں گے اللہ رسول کے کام کرنے کا یہ طریقہ ہے. اللہ رسول کے کام کرنے کا طریقہ ابو بکر صدیق سے علی بن ابی طالب تک ہمیں پتا ہے. نبی علیہ السلام کی سیرہ ان چاروں نے جس طریقے سے نبھا دی ہمیں پتا ہے. کسی کو کوئی شک شبہ ہے تو کتابیں کھول کے دیکھ لے, ان میں سے ایک بھی پاس ہو جائے, کسی ایک سطر کے اندر پاس کر کے دکھائیں ان 6 کے 6 مخلوقات کو, کسی ایک صحابی کی لائف کے کوئی ایک دن گزروا کے دکھائیں ان سے. فلسفے کے اوپر کمپرومائز نہ کریں. دوزخ میں خود بھی سڑیں گے, بچوں کو بھی چھڑا دیں گے. کنفیوژن نیچے ڈال دیا ہم نے. اوکے, ووٹ ڈالیں پی ٹی آئی کو, بالکل ڈالیں. کہیں آپ کے آئے ان سے بہتر ہے, بالکل ٹھیک ہے, ڈالیں ووٹ. اسلام کا نام لگانا بند کر دیں, اس سے آخرت کا پورا پلڑا ہل جاتا ہے ہمارا. اٹس جسٹ لائک امریکہ میں برنی سینڈرز. آئی لو دا گائے, آئی ایبسولوٹلی لو یہودی ہے برنی سینڈرز. آئی لو جو باتیں کرتا ہے. ایکچولی صحیح بتاؤں وہ زیادہ اسلامی باتیں کر لیتا ہے. بہرحال چھوڑیں, نام تو نہیں لیتا نا. برنی سینڈرز, عمران خان, کس کو چوز کریں گے آپ؟ آئی سویئر ٹو یو, عام سوچنے والا بندہ بھی برنی سینڈرز کو چوز کرے گا, جتنا مرضی پی ٹی آئی اوورسیز پاکستانی کو. سن رہے ہوں گے نا ویڈیو اس وقت, ٹھیک ہے. I would choose Bernie Sanders as well. He makes more sense. He's got a bigger aperture. دنیا کی سوچتا ہے, بڑے بڑے ملکوں کے اندر بڑے بڑے پرابلم کے اندر سولوشن نکال. نہیں اس کو ووٹ مل سکتا ہے بیکاز مجھے پتا ہے اس وقت کیا ایجنڈا تھا اس وقت, ابھی بھی
کیوں اس کو سائیکو قرار دے دیا گیا, کیا کنسپریسی. We know that. I'm just studying it a little bit. Not right now, but when he was doing this. ایکومین کا زمین آسمان کا فرق ہے. جتنے مرضی پی ٹی آئی کے فالوور ہو, آپ امریکہ میں رہتے ہیں, آپ مجھے بتائیں برنی سینڈرز بہتر ہے عمران خان ان ٹرمز آف ہز ایکومین, گلوبل ریچ, سولوشن, دا وے ہی لکس ایٹ دا پرابلمس, گلوبل پرابلمس. بتائیں آپ پی ٹی آئی کے ہیں, آپ امریکہ میں بیٹھے, آپ بتائیں. نہیں, بس بائسنس ہے بھائی. مسلمان تو ہے نا, برنی سینڈر مسلمان نہیں تھا. اسلام کے اوپر ہیش ٹیگنگ بند کر دیں پلیز. I too, if I have to choose between these creatures, I will be like, نہیں یار عمران خان سے تو زمین آسمان کا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. مگر اسی ڈبے میں ہے پلیز, آپ اس ڈبے سے باہر نہ آئیں, کہ وہ نیا ڈبہ نہ لگائیں, اس ڈبے کے اوپر اسلام لکھنا بند کر دیں پلیز. جی تاہا, نہیں سوری, یہ خاتون کی باری, سوری, فوزیہ, السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر. السلام. سر آئی ہیو اے کوشچن دیٹ دیر از اے حدیث کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی اور دجال کی بھی عورتیں زیادہ فالوور ہوں گی, تو ویئر ڈڈ وی گو رانگ کہ وی ended up there? And yes, thank you so much for influencing our lives. You're always in our prayers, always in our Please prayers. don't stop. Yes, never sir. Before my own self. Jazakallah khair. No, this is quite an honor. Before your own self is quite an honor. I do not know. I do not deserve it. But please don't stop that. نہیں سر, آپ بس ایک چیز ایڈ کروں گی سر. آپ ہی کی وجہ سے ایکچولی اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا آپ کو. میں تو نمان علی خان کے ساتھ کلاسز کر رہی ہوں, تو میں کمپلیٹ کر چکی ہوں, 1 year ہو چکا ہے. تو اب میں سیرت کی بھی وہ رحیق المختوم کمپلیٹ ہو گیا, سلیمان ندوی میں نے منگا لیا, اور سو ان سب کے ساتھ میں انکلوڈ ہو رہی ہوں الحمدللہ. So yeah, before my own self, I'm going to make dua for you, sir. You are my ustad. No, I am not. Our Prophet ﷺ is the only ustad. Make sure you understand that. Anyone coming in between should be a vessel only. Okay? Vessel. They're just vessels. Yep, sir. اور سیرہ کی نا ایک کتاب ہے, کتاب سرائے سے بھی پبلش ہوئی ہے. اوکے, وہ آپ نے لینی ہے 11 جلدوں کی, بس لاہور سے پبلش ہوئی ہے. وہ آپ سب لوگوں کو میں ریکمینڈ اس لیے کر رہا ہوں. No, sir, I'm from India, Kolkata, so can I buy that book? Yeah, of course. It's going to go global. If you are from India, okay. Are you part of my ecosystem? No, sir. I mean, just آپ ایک چھوٹا سا کام کر دینا پلیز, کہ آپ ہمیں نا ایک تسلی دے دیں کہ وہ پیمنٹ ایک دم ٹھیک ہو گیا. کیونکہ نا میں نے واصف سر سے ایکچولی بات کی تھی, اور انہیں وہ کہا تھا کہ کیا میں عربک پڑھا سکتی ہوں اور اس کے بدلے میں آپ مجھے کوئی کورس دے دیں, ایسا کچھ, پیمنٹ کا کوئی مسئلہ نہ رہے. پر اب انڈینس کے لیے بہت مسئلہ تھا. اب الحمدللہ 2 مہینے سے وہ مسئلہ حل کر دیا ہوا ہے. sourcecode.academy کا لنک صرف انڈیا کی وجہ سے مجھے کریٹ کرنا پڑا, اور پوری ایک مشین لگانی پڑی ہے اس کے پیچھے, www.sourcecode.academy. ٹھیک ہے, یہ انڈین کہاں سے. مگر میں وہ کتاب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آپ کو کتاب جو ہے نا, اب مجھے نہیں پتا نا آپ کا, وہ آپ کسی بھی ایک گروپ میں نا, آپ سمپل آرگومنٹ گروپ میں, آپ جی میں سمپل آرگومنٹ ایموشنل انڈیپینڈنس کی گروپ میں ہوں, بروکن فیملی ڈس آرڈر. تو آپ کافی سارے گروپس میں, تو آپ نے نا کسی بھی میرے ٹیم ممبر کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے. I will send the books to you myself. You don't have to pay for it. Okay, that is something which I need to do. میری نہیں ہے وہ کتاب. وہ کتاب سرائے ایک پبلشنگ ہاؤس ہے, میں نے ابھی تک آرڈر کی ہے, میرے تک نہیں پہنچی. تھینک یو, جزاک اللہ خیر. I do not know پاکستان سے شپ ہو سکتی ہے انڈیا میں, کیا پتا کیا باؤنڈری کیا پالیسی ہے, بٹ I will try. تو سر میرا وہ سوال 11 جلدوں کی سیرہ ہے, اور چھوڑنی نہیں ہے آپ نے انشاءاللہ. نہیں سر, بالکل نہیں سر, وہ میرا کوشچن سر. آپ نے میرے لیے دعائیں کی ہیں, اس لیے میں وہ کتاب دوں گی. دعائیں نہیں چھوڑنی آپ نے, ٹھیک ہے؟ نہیں بالکل نہیں سر, I promise to you, بالکل نہیں. جی, آپ کا سوال ہے کہ عورتیں ہر بری جگہ کیوں پائی جاتی ہیں, دوزخ میں بھی اور دجال کے پاس بھی. یس سر, کیوں؟ تو عورتیں تو میں نے جب بھی دیکھا ہے, وہ ہمیشہ کسی ایسی چیز کی تابع آتی ہیں کہ جو اس کی اہلیت چیک نہیں کرتی. اگر آپ اہلیت چیک کریں گی تو آپ صحیح بندوں کے تابع آئیں گی, اور اگر اہلیت چیک نہیں کریں گی تو وہ چیزیں آپ کے تابع آنی چاہیے تھی, مگر آپ ان کے تابع آ رہتی ہیں. سو کریٹیکلی ایویلویٹ کرنا سیکھیں. آپ کریٹیکل ایویلویٹ کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ ایموشنل جو فرسٹ مینٹل رسپانس ہے خاتون کا, وہ ایموشنلی
پریویلنٹ ہوتا ہے, اموشنلی ڈریون ہوتا ہے, سوری. تو دجال نے تو آ کے وہ اموشنل گیم کھیلنی ہے, میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا ہوں. بہرحال دوزخ میں جانے کی جو حدیث ہے نا, وہ یاد رکھیے گا, دجال ایک مولوی ہونا ہے. دجال از اے مولوی. دجال از ناٹ اے لیفٹسٹ, وہ عمران خان ٹائپ, کوئی پی ٹی آئی ٹائپ نہیں ہونا. وہ وہ مولوی ہونا ہے, لٹرلی. ہی از اے رابائی, ہی از اے مشنری. یس سر. اور یہ کسی مفروضے میں مت رہیے گا کہ وہ مرسیڈیز میں آئے گا, وہ واقعی گدھے پہ ہی آئے گا. ٹھیک ہے. یس سر. تو ایک گدھے پہ بیٹھا ہوا مولوی, اس کی ساری دنیا کی عورتیں جا کے بیعت کر رہی ہوں. سوچیں ذرا پیچھے کیا ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے جس طریقے سے وہ انفلوئنس کرے گا نا, جن ایشوز کو وہ ایڈریس کر کے سولوشن دے گا, ان ایشوز کو آپ نے جو ہے نا وہ سینٹرل پوزیشن دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ یار جینڈر ایشوز, پیٹریارکیکل پریشر آن یو گائز, آئی ڈونٹ نو, could be anything. وہ تو آپ دیکھیں نا, عورتیں زیادہ کیوں ہوں گی. ٹھیک ہے. ڈومیسٹک ایشوز. یس سر. سو could be anything. ایکچولی سر جب مگر نبی اسلام نے کہا تھا کہ جی 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 نہیں سر, کنٹینیو. بولیں آپ بولیں. جی سر, جب سے میں نے آپ کے لیکچرز کو فالو کرنے کی کوشش کی ہے, تو میں ویمن لیڈرشپ کو اور اس چیز کو ریورس انجینئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں. پر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جیسے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کیا ہے میں نے, تو اسی لیے نا وہ فلسفے سے میرا کافی ہر کوئی بھی فلسفی ہو, چاہے اقبال کی کیوں نہ ہو کی, تو ان سب چیزوں سے میں بہت ایکسپوز ہوں. لیکن میں کسی کو نہیں جانتی جو میرے ایج گروپ میں ہو یا مجھ سے بڑی بھی ہو, جو کوئی بھی فلسفی کو زیادہ سمجھتی, یعنی کہ لڑکیاں انٹلیکچولی بہت ویک ہے. تو اس ایریا میں کس طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے؟ کتابیں بیٹا, انٹلیکچولیزم صرف کتابوں سے تیار ہوتا ہے, نکھرتا ہے اور ابھرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھنی ہیں, لڑکے انٹلیکچولی کمپیریٹیولی ریلیٹیولی زیادہ اسٹرانگ کیوں ہیں؟ ایکسپوجر لیتے ہیں. کتابیں وہ بھی نہیں پڑھ رہے, مگر وہ جمعے کی خطبہ سن لیتے ہیں, دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہر وقت ہر طرح کی گفتگو چل رہی ہوتی ہے. اگر لڑکا پاکستانی انڈین پیسوں کی ڈسکشن کی بجائے اگر دین کی ڈسکشن شروع کر دے, تو صحابہ کا دور واپس آ جائے گا. جتنی یہ پیسوں کی ڈسکشن کرتے ہیں نا, اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. مگر پھر بھی پیسوں کے باوجود بھی پھر بھی دین کے بارے میں مجبوراً سوال جواب کرنے پڑ جاتے ہیں. لڑکیاں چونکہ نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, تو پھر کتابیں کھولیں نا. پھر کیونکہ لڑکیاں ہمیشہ وہی مسائل ڈسکس کرتی کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے, اس کے آگے ان کی سوچ جا ہی نہیں. لڑکیاں کرتی ہیں, نہیں سوری, یہ بھی نہیں کرتی نا. پیاری ہے اور میں کم پیاری ہوں, وہ زیادہ پیاری کیوں ہے, یہ ڈسکشن چل رہی ہے. اس کی شادی پہلے کیسے ہو گئی, میری بعد میں کیوں ہوئی ہے. بیسکلی تو یہ مسائل ہے. میں ٹاپ 5 بھی بتا رہا ہوں نا آپ کو. ٹاپ 5 میں یہ ٹاپ 2 بار بار کرتے ہیں لڑکیوں کے مسائل. لڑکوں کے بھی ٹاپ 5 میں اسلام نہیں ہے, ان میں بھی پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے, پیسہ زیادہ کیسے کمانا ہے, یہ چل رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اوور آل دوزخ میں عورت کی تعداد زیادہ, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. تو آپ نے اسپائک دیکھنی ہے پاپولیشن کی بھی. پاپولیشن اسپائک بھی اب جا کے بڑھی ہے نا. خود سوچیں 1959 میں انڈیا کی آبادی, آپ کو انڈین ہے نا اس لیے بتا رہا ہوں, 1960 میں انڈیا کی آبادی 35 کروڑ تھی. لٹرلی آن پیپر بتا رہا ہوں. 1960 میں 300 ملین 350 ملین, ٹھیک ہے, 35 کروڑ. اب آپ 3 ٹائمز بڑھ گئی ہیں. کتنے سالوں میں؟ 60 اور کتنے 60 سالوں میں 60 سالوں میں انڈیا 3 گنا انفلیٹ ہو گیا. تو یہ صرف انڈیا کے ساتھ نہیں ہو رہا بھائی, پوری دنیا کے ساتھ سے. تو اگر آبادی بھی بڑھے گی تو عورتوں کی آبادی بھی بڑھے گی, تو اور اس کا مطلب ہے کہ شروع والی عورتیں اتنی نہیں ہے دوزخی جتنی بعد والی عورتیں دوزخی ہیں. دیکھیں اسٹیٹسٹکلی میں بتا رہا ہوں, واللہ العالم, تو اللہ کو بھی پتا دوزخی کون ہے, مگر اسٹیٹس ہی بتا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں زیادہ تر معاملات کس لیول پہ جانے ہیں. تو ہمیں پتا ہے عورت کا ایکسپوجر ابھی بھی ڈومیسٹکلی زیادہ ہے, آدمی کا ڈومیسٹکلی کم ہے. مطلب آدمی کا ڈومیسٹکلی اتنا ہی ہے, عورت کا آدمی سے ہوتا ہے نا ڈومیسٹکلی. تو آدمی باہر بھی انوالو زیادہ ہے, عورت باہر بھی انوالو نہیں ہے, اسپیشلی انڈیا پاکستان کی. شوہر کے گرد طواف ہی کرتی ہے نا وہ. اور اگر شوہر کے گرد طواف کرتی ہے اور شوہر کو کوئی ٹیکا لگا رہی ہے تو مسئلہ ہے. میری رائے میں دونوں ایرر کرتی ہے عورت. ایک تو وہ شوہر کو اگر وہ اہل بھی ہو تب بھی وہ اس کی جو ہے نا برائیاں کر جاتی ہے, ناشکری کر جاتی ہے. اور دوسرا جو میرے خیال سے غلطی سب سے بڑی کرتی ہے, وہ کرتی نااہل بندے سے شادی ہے. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے پھر وہ ایک ویشیس سرکل میں انٹر ہو جاتی ہے.
وشے سرکل میں انٹر ہوگی تو پھر کیا خاک نکلے گی. آدمی تو پھر چلو پھر باہر جا کے کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کے اپرچونٹی لے لیتا ہے نیک کام کرنے کی. گھر آ کے تو وہ بھی دوست کی ہے, عورت گھر سے باہر جاتی نہیں ہے. آدمی گھر آ کے دوست کی ہے, باہر جا کے پھر تھوڑی سی آپشن ملتی ہے کمپنسیشن کی. عورت کو باہر کی کوئی آپشن نہیں ملتی, وہ پکے ایک چکر میں گھومتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, ڈومیسٹکلی تو ہمارے گھر میں اسلام ہے ہی نہیں نا. ڈومیسٹکلی اسلام ہوتا تو اس لیے بہت سارے کانسیپٹس ان کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جیسے کہ سیرت کا ہی عورتوں کو ہی, جیسے کہ میں اگر آئی ایم 22 ایئرز اولڈ تو مجھے اگر اپنی امی کی عمر کی عورتوں کو سمجھانا پڑتا ہے تو انہیں ایک دم بھی سیرت کی ایکسپوجر نہیں ہے تو بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے نا کہ انہیں بولنا, انہیں بتانا. بٹ یس وہ جاری ہے انشاءاللہ, وہ بس آگے بڑھے. میں آپ کو ایک ٹرک بتاتا ہوں فوزیہ, چونکہ آپ نے میرے لیے دعا کی. یس یس سر, یس سر. عورتوں کو نا ریشنل نہیں, عورتوں کو اموشنل ڈور وے سے اسلام سکھائیں اور آدمیوں کو ریشنل طریقے سے. ٹرک بتا رہا ہوں. ایگزیکٹلی نہیں میں نے یہ کیا ہے ایکچولی. میں نے یہ کیا کیونکہ میں خود ایک عورت ہوں, تو بیسکلی میں نے آپ کا لیکچر سے سنا ہے تو آکسیٹوسن والے اینیمل سے آکسیٹوسک ایک بیسکلی کیا کہتے ہیں اسے, اسی طریقے سے ڈیل کرنے کا کوشش کرتی ہوں میں کہ ان کا آکسیٹوسن کس طرح ٹریگر کروں, کہ وہ ہے ہی اس کیمیکل سے بنی ہوئی. تو فوزیہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اچھا ہوا کیونکہ ہمیں آئی تھنک لاسٹ کوشچن ختم کرتے ہیں, 12 بج گئے. انڈیا میں تو 1 بجنے والا اپنا. یس سر. کولکتہ میں ٹائم کیا ہوا ہے؟ کولکتہ میں 12:30 سر. اچھا تو اور سے سنیں. جی سر. جس طریقے سے عورت ڈیفائن ہوئی ہوئی ہے نا اب مسلمانوں میں, وہ آرکیٹائپ توڑ دیں, وہ آرکیٹائپ توڑ دیں. سر یہی اسی چیز کو رکیں. یس سر. آپ جس آرکیٹائپ کو ڈیولپ کرنا چاہ رہی ہیں, مجھے ہلکی سی سینس ہوئی ہے کہ آپ اسی آرکیٹائپ کو پلیس کرنا چاہ رہی ہیں جو کہ اسلامک اسکالرشپ نے سینٹرل ڈیفینیشن میں دے دی ہے. وہ اسلام کی جو کرنٹ سینٹرل ڈیفینیشن میں عورت کی آرکیٹائپ ہے وہ تو صحابیات کی آرکیٹائپ نہیں ہے. آپ جس دن صحابیات کو پڑھیں گی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے ساتھ تو گیم ہوئی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, اس کے بعد میرا پرسپیکٹو بدل گیا تھا. بائی دا وے میں بھی پاکستانی مسلمان, میرے بھی گھر کے کلچر ویسے ہی جیسے آپ کے گھر کا کلچر ہے, تو میں بھی لڑکی کی آرکیٹائپ کو ویسے ہی دیکھتا تھا. ٹھیک ہے, چلیں ویسے تو نہیں دیکھتا تھا مگر مجھے پتا ہے ویسے کیا ہے, تو میں تقریباً 1-2% کا فرق کیا, باقی ویسے ہی تھا. پھر جب میں نے اسکالر آدمی ایکسٹریمسٹ قسم کے ملا, ٹھیک ہے, یمنی ہوں یا جورڈینین ہوں, انہوں نے جب مجھے عورت کی آرکیٹائپ بتائی نا تو ہے نا لائک یہ کیا کر رہے ہو, یہ کون, یہ کیسے الاؤنس دی ہوئی آپ نے, یہ کا, اینڈ دین دے ور لائک یو ناٹ اے گرل, وائی آر یو ورریڈ, and I'm like I'm not a girl but I'm worried about the fact that if girls are doing so much then میرے پہ تو بہت بڑی responsibility ہے. and they said جی اسی لیے بتا رہے ہیں آپ کو. اور کیا انہوں نے بتایا, پھر انہوں نے آرکیٹائپ ڈیفائن کی. میں آپ کے لیے کر دیتا ہوں, باقی سب کو آپ کی توسط سے مل جائے, اسپیشلی گرلس. نبی علیہ السلام نے جو مجھے 1 سیکنڈ میں بار بار مجھے ایک کوشچن آ رہا ہے, آپ نے مجھے یاد کرانا, ٹھیک ہے, میں آرکیٹائپ ڈیفائن کرتا ہوں. یس سر. جی تو بہرحال میں لیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے ایک ایسی حدیث ارشاد فرمائی ہوئی ہے, متفق علیہ, کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے, ساری دنیا کو پتا ہے اس حدیث کا, وہ پاکستان انڈیا میں نہیں سنائی جاتی. ٹھیک ہے, وہ حدیث پتا کیا ہے؟ وہ حدیث ہے کہ جب احد کا غزوہ ہو رہا تھا نا, اور مسلمانوں پہ سخت ترین وقت آ گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے پورا ٹولہ آ گیا تھا ان کفار کا نا, ٹھیک ہے, اور تیر بھی چل رہے تھے, نیزے بھی چل رہے تھے, اور لوگ فرنٹل کامبیٹ کے اوپر تلواروں سے لے کے آئے ہوئے تھے, وار کر رہے تھے. تو نبی اسلام نے اس وقت پتہ ہے کہا, نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ میں سامنے دیکھتا تھا تو نسیبہ, میں دائیں طرف دیکھتا تھا تو نسیبہ, میں بائیں دیکھتا تھا نسیبہ. فوزیہ یہ حدیث سنی ہے آپ نے؟ نہیں سر, کبھی نہیں سنی. چھپائی گئی ہے آپ سے بیٹا. آپ کسی بھی مسجد کے مولوی صاحب کو کہیں گے اس حدیث کا مطلب بتائیں بھی,
کانپ جائے گا اس حدیث کا نہیں بتائے گا, کانپ جائے گا, پسینے چھوٹ جائیں گے اس کے. میں ابھی شروع ہوا ہوں, یہ سیشن لمبا چھوٹا ختم کرنا ہے, مجھے پورا ایک سیریز آف سیشن کرنا چاہیے صحابیات کے اوپر. جس لڑکی کو دیکھو بھیڑ بکری بنائی ہوئی, اس نے اپنے آپ کو آرکیٹائپ بھی زیرو کی ہوئی. میں سامنے دیکھتا ہوں نصیبہ, دائیں دیکھتا ہوں نصیبہ, بائیں دیکھتا ہوں نصیبہ. اس کا مطلب بتاتا ہوں. ہر طرف سے نبی اسلام پہ حملہ ہو رہا ہے, اور حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہا آدمیوں کے جتھوں کو روک رہی ہیں اپنے آپ سے, دائیں طرف سے بھی, سامنے سے بھی, بائیں طرف سے بھی, اپنے جسم سے. غور سے سمجھیں, یہ جو بٹھائے ہوئے نا انہوں نے ایک ڈبہ سا بنا دیا لڑکی کے لیے, اور اس کو حرام 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 کر کے ڈرا رہے ہیں اسلام سے. ان سے کہیں میں نبی علیہ السلام سے بات کے تھرو بات کر رہی ہوں, ساحل ادیم کے تھرو نہیں بات کر رہی. حضرت عمر بن خطاب, آپ کے ذہن میں کیا امپریشن ہے ان کا, سخت یا نرم؟ نہیں سر, دیکھ جب سے ایکسپوجر ملا ہے میرے نزدیک سب سے زیادہ نہیں میرے نزدیک سب سے زیادہ ایموشنلی بیلنسڈ پرسنالٹی. دنیا کو سخت ہی پتا ہے نا, دنیا کو پتا ہے سخت ہے, ٹھیک ہے. پردے کی آیتیں ان کے مشورے سے آئیں, ٹھیک ہے, پردے کی آیتیں ان کی مشورے سے آئیں. غور سے سنیں آپ ذرا. یہ بتائیں, حضرت عمر کے ٹائم پہ جب وہ امیر المومنین تھے, مکہ کا فائنانس منسٹر کون تھا؟ ہاں ایک فیمیل تھی سر, مجھے ان صحابیات کا نام کیا بات ہے. اور وہ اتنے امپریس تھے ان سے کہ انہوں نے مدینے کا بھی فائنانس منسٹر کس کو لگا دیا؟ لڑکی کو. یہ پوچھے نا ذرا مولوی صاحب سے, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنی طرف سے کہانیاں سنا رہے ہیں ہمیں, اور مجھے کیا پتا ہے کہتے ہیں وہ نہیں وہ نصیبہ تو غزوہ کا ٹائم تھا, غزوے کے ٹائم پہ نبی علیہ السلام کو ضرورت تھی. تو اچھا دیکھیں ان کی کہانی سنانے کا طریقہ دیکھیں. وہ احد کے ٹائم پہ ضرورت تھی. حضرت نصیبہ نے 30 لڑائیاں لڑی ہیں, اور پتہ کس غزوے میں شہید ہوئی ہیں؟ رد کے غزوے میں. ابو بکر صدیق امیر المومنین ہیں, اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف غزوہ ہو رہا ہے, اس پہ بھیجا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے. اس میں حضرت نصیبہ شہید ہوئی ہیں. جب ان کو غسل ہو رہا تھا تو خاتون نے پتہ کیا کہا کہ جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے نصیبہ کا جس پہ تلوار کا زخم نہ ہو. اتنی لڑائی لڑی ہے اس عورت نے. میں ابھی شروع ہوا ہوں بیٹا, میں نے کہا نا سیریز کروں تو پرکھتے اڑ جائیں گے اس آرکیٹائپ کے. میں رسک نہیں لینا چاہ رہا ہوں, کیونکہ اس وقت پہلے ہی فیمنزم اپنی پوری پھنکار کے اندر آگ برس رہا ہے, اور مسلمان لڑکی نے کہنا ہم نے تو نکلنا ہی نکلنا باہر. آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس آرکیٹائپ کو تو توڑیں نا. بے شک آپ میرا کیا سے کہتے ہیں فیمنزم کے اوپر نہ جائیں. آپ انڈیا میں مجھے نہیں پتا وہاں پہ کیا سلوگن چل رہے ہیں. پاکستان میں بھی لڑکی کپڑے اتار کے باہر آنے چاہ رہی ہے, اسلام کے نام پہ نہیں, سائنس کے نام پہ. آئی گیٹ دیٹ. میں اگر یہ شروع کر دوں گا نا تو پھر اسلام میں بھی وہ ایک نا ڈائسپورا کریٹ ہو جائے گا کہ اچھا ہم بھی نکلیں یار صحابیات بننے. اصل میں اپنے نفس پروری کے نکلیں گی, نام رفیدہ اور نصیبہ کا لگائیں گی, نام شفا کا لگائیں گی. ٹھیک ہے, غور سے سمجھیں. میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں, آپ ایک ریلیجیس سرکل کے, ورنہ سمپل آرگیومنٹ کے گروپ میں ہوتی. آپ نے ان لڑکیوں کی آرکیٹائپ بدلنی ہے جن کو کوئی شوق نہیں کپڑے اتار کے باہر ڈانس کرنے کا, مگر ان کو اسلام پہ آخرت بچانے کا شوق ہے, اور ان کو زبردستی کی وہ والی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں جو کہ اللہ نے کہا ہے ان سے کرواؤ. مولوی صاحب نے کہا ہے نہیں حرام ہے, نعوذ باللہ. یہ بتائے گا ہمیں کہ حرام کیا حلال کیا؟ میرے رب نے بتانا کیا حرام ہے حلال. سو سیرہ پڑھیں, آپ کو ملیں گی ایسی خواتین, ایسی جری خواتین ایسے ایسے غزووں میں. سیرہ پڑھیں تو کب سے میں کہہ رہا ہوں سیرہ پڑھیں, کوئی عورت پڑھتی نہیں ہے سیرہ. اب پوچھے پھر کسی داڑھی والے سے, یار ایک صحابیہ ثابت نہیں ہو رہی ہے آپ کی پوری فلسفی میں, تم نے کون سی فلسفی کر لی ہے؟ ایک صحابیہ نہیں ثابت ہو رہی, اتنی لسٹ کی لسٹ پڑی ہوئی ہے. تم کہاں سے بیٹھے ہوئے ہو کہ تہ خانے میں بند کرو عورتوں کو نماز پڑھانے کے لیے؟ یہ کہاں سے نکال رہے ہو تم یہ ساری فلسفی؟ یہ ساری عورتیں نعوذ باللہ صحابہ نے کیسے اپریشیٹ اینڈ آنر کر دی ہیں, سینکٹیفائی اینڈ ویلیڈیٹ کر دی ہیں. ان کو زیادہ پتا تھا یا آپ کے انکل آپ کو زیادہ پتا ہے کہ عورت نے کیا کام کرنے؟ سو انٹلیکچولیزم تو بات کی بات ہے بیٹا, پہلے سوشلزم کے اندر تو اپنی جگہ سنبھالیں تاکہ آپ کو پتا ہو اسلام کی خدمت کرنی ہے. ایسے نہیں گلوبل میں کہہ رہا ہوں آپ سب کو, گلوبل ہونا ہے تو اسلام کی ڈیفینیشنز کو پکڑیں, نہ وہ فیمنزم کی ڈیفینیشن کو پکڑیں, نہ خدا کا واسطہ اس مولوی کی ڈیفینیشن کو پکڑیں. السلام علیکم سر. آپ ایک سیشن ارینج کر سکتے ہیں, لائک
جو ٹاپک آپ نے کہیں اس کے لیے. میں نا ایک اسکالر کو جانتا ہوں، مجید نظامی صاحب، یمن کے ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں، بڑے بوڑھے ہو گئے ہیں وہ. انہوں نے نا ایک بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں، مطلب یہاں تک کہ کئی دفعہ تو انہوں نے وہ القاعدہ کا بھی سٹیمپ کر دیتا کہ نہیں یار مجبوری ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے. اس نے ایکسٹریمسٹ ہیں، ان کا ایک لیکچر میں سن رہا ہوں، ان کی ایک سیریز ہے بائی دا وے. اس سیریز میں انہوں نے سٹارٹ میں پتہ کیا کہا، ایکسٹریم ترین، مطلب میرا خیال ہے اس سے زیادہ ایکسٹریم بندہ کوئی نہیں ہے، مطلب جس کو میں بھی ایکسٹریمسٹ کہتا ہوں. اور وہ کہتا ہے کہ یار مجھے سمجھ نہیں آتی، سنیں ذرا، سنیں ان کے لیکچر. کہتا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ 2 نمبر ڈیفینیشن اسلام میں ڈالنے والا کون تھا کہ یہ جو مسلمانوں کو، اچھا پوائنٹ کیا ان کا کہ اسلام اتنا لبرل نہیں ہے جتنا لبرلز نے بنانے کی کوشش کی ہے، بالکل کوئی شک نہیں، مگر خدا، یہ ان کا الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، مگر خدا کی قسم 1% بھی اتنا کنزرویٹو نہیں ہے جتنا یہ رائٹ ونگ والے مولویوں نے بنا دیا. یہ ایکسٹریمسٹ مولوی بتا رہا ہے یمن کا کہ یہ تم لوگوں نے کیا زبردستی زنجیریں ڈالی ہوئی اسلام میں، نہ آدمی کو ہلنے دے رہے ہو نہ عورت کو ہلنے دے رہے ہو. ایسا کچھ ایکسٹریمزم نہیں ہے، اتنی کوئی سختیاں نہیں ہیں اسلام میں جو تم نے زبردستی ڈالی ہے. اور یہ وہ ملا بول رہا ہے کہ جس کو کتابیں پڑھنے کے بعد یہ پتا ہے کہ سیرہ کیا کہتی ہے اور نظام کسے چلانا ہے. آپ خود سوچیں نا، ان ڈیفینیشن میں عورت پوری نہیں اترتی جو اس وقت کی آرکیٹائپ سینٹرل مولوی نے بنا دی ہے، تو عورتیں ریئیکٹ کر کے پھر نکل رہی ہیں اسلام سے. اور ایکچولی عربک کا جیسے میں ابھی عربک کا کورس میرا 1 سال باقی، 1 سال کمپلیٹ ہو گیا، تو عربک سے ایکسپوجر ہمارا اتنا کم ہے کہ ہمیں سورہ سمجھ ہی نہیں آتی، تو پھر ہم نکالتے بھی کیسے یہ سب تفصیل کی عورتوں کو یا کسی کو بھی یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. سیرت سے ایسے ہی ایکسپوجر نہیں تھا، اس کے اوپر سے عربک سے بھی ایکسپوجر نہیں ہے، پھر تو مسائل تو آنے ہی آنے ہیں. جی ہاں بالکل. جزاک اللہ خیر سر. بارک اللہ فیک. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. I think this is too late now to get any more questions. آپ کوشچن پوچھیں، کیا پتا چھوٹا جواب اس کا. سر میں یہ پوچھنا تھا کہ ایز اے مسلم آپ کا مین پرپس کیا ہونا چاہیے، کہ ساری دنیا کو مسلمان کرنا ہے یا پھر برائی کے خلاف جدوجہد کرنی ہے، حق کے لیے جدوجہد کرنی ہے. اور دوسرا سوال، کو مسلمان کرنا کوئی پرپز نہیں ہے، ساری دنیا میں اسلام کا نظام لے کے آنا. جو نہیں آتا ذرا اسلام میں، اسلام کے فلسفے کو نہیں ماننا چاہتا نہ مانے. لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، مگر لا اکراہ للدین نہیں ہے کہ دین کے لیے کوئی جبر نہیں ہے. ٹھیک ہے صحیح. اور سر یہ بھی چیز پوچھنی تھی کہ جیسے ہم لوگ حق کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تو لائک آر دیر جینوئنلی پیپل جو برائی کے لیے کام کر رہے ہیں یا خالی کنفیوزڈ ہیں اس وجہ سے کام کر رہے ہیں؟ اور اگر اصل میں ایسے ہیں تو لائک ان سمپل ٹرمز شیاطین الانس ہیں کون جو لیڈرز میں؟ شیاطین کا کیا؟ شیاطین الانس جو ہیں لیڈرز میں کون، مطلب لائک جو لیڈ کر رہے ہیں انسانوں کو ایول کی طرف. وہ تو چھوٹے کلسٹر میں بھی پائے جاتے ہیں اور گلوبل لیول میں بھی پائے جاتے ہیں، اس میں تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ نہیں، کیونکہ ڈاکٹر اسرار بولتے تھے نا وہ یہودی ہیں، تو ابھی آپ دیکھیں تو یہودی تو بالکل اس طرح سے کہ بالکل چپ ہو کے وہ خاموش ہوئے ہوئے ہیں ابھی. دیکھیں میں ڈاکٹر اسرار کو نہیں زیادہ سن سکا، سم ہاؤ قسمت میں میری ایسے ہے. ابھی کوشش کروں گا. آئی ڈونٹ ناٹ نو کہ انہوں نے یہودی کو سینٹرل فگر کیوں دے دیے. سینٹرل فگر پہ تو یہودی نہیں ہے، ایٹ لیسٹ ابھی تو نہیں ہے. میں مجھے کسی شک میں نہیں ہوں، میں پرو یہود تو ہوں نہیں نا، مگر جو گلوبل لیول کے اوپر ساری مطلب زیادہ لوگوں کو افیکٹ کر رہا ہے وہ تو یورپین فلاسفر ہے. یورپین فلاسفر جو ہے جتنا وہ گلوبل لیول پہ امپیکٹ کیا، اس نے اللہ سے دور بھگایا. یہود تو اللہ کے نام پہ کر رہا ہے جو کچھ کرتا ہے. یہودی پولیٹیکل لیول کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ کر رہا ہے. فلسافیکل لیول کے اوپر جو اللہ کے کانسیپٹ کے خلاف لگا ہوا ہے، اصل میں تو وہ ہے نا اصلی لیڈر. صحیح ہے سر، جزاک اللہ. جی یہ چائے پی رہا ہوں میں، صحیح لکھا کسی نے، یہ چائے ہی ہے یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں.
یہ چائے نہیں قہوہ ہے. یہ میری طبیعت نہیں ٹھیک ہو رہی ابھی تک. چلیں بہرحال. اوکے تھینک یو سو مچ گائز. I'll see you انشاءاللہ دس ویک. میری اگر ہمت ہوئی تو میں ابھی 2-2.5 گھنٹے میں کلب ہاؤس پہ جاؤں گا انشاءاللہ. میرا کلب ہاؤس کا سیشن ہے ابھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.